حویلی کی بیٹی از قلم وردہ صہیب کمپلیٹڈ. آل رائٹس ریزروڈ اردو ناولز پلیٹ فارم. پچھلے آدھے گھنٹے سے جرگے میں جمع سب لوگ شامیر بلوچ کا انتظار کر رہے تھے، اور وہ سردار ہی کیا جو انتظار نہ کروائے۔ ہاں، وہ سردار تھا، علاقے کا نیا سردار، 27 سالہ نوجوان سلطان میر بلوچ کا وارث، امریکہ سے گریجویٹ اور ماسٹرز کی ڈگری۔ اسی رگ رگ میں سرداری بھر دی گئی تھی۔ سلطان میر بلوچ نے ہر پل اسے یہ باور کرایا تھا کہ اسے وطن واپس آنا ہے اور اس کی جگہ سردار بننا ہے۔ شاہ میر بلوچ کو خوف بھی یہی زندگی اٹریکٹ کرتی تھی۔ وہ بادشاہ بننا پسند کرتا تھا، اسے حکومت چاہیے تھی، چاہے وہ علاقے ہی کی کیوں نہ ہو۔ شاہ میر بلوچ کو تختہ نہیں تخت چاہیے تھا اور مل گیا۔ امریکہ سے واپس آتے ہی اس کی دستار بندی کی محفل سجائی گئی اور اسے سردار بنایا گیا۔ لیکن اس کی خوشی اس دن ماتم میں بدل گئی جب اس کے چھوٹے بھائی جنید میر بلوچ کی لاش خون میں لت پت حویلی لائی گئی، اور اب وہ بدلے کی آگ میں جل رہا تھا۔ لیکن مقابل گروہ بھی کوئی کم طاقتور نہیں تھا۔ قاتل دوسرے علاقے کے سردار کا اکلوتا بیٹا ظفر نواز بلوچ تھا۔ مقابل ٹکر کا تھا۔ اچانک سے گاڑیوں کی ایک قطار سامنے سے آتی دکھائی دی، ویگو پجارو اور بہت سی گاڑیاں۔ پہلے تمام مسلح گارڈ اترے، پھر دروازہ کھولا۔ شاہ میر ایک شام سے اترا، سیاہ رنگ کی قمیض، گھیردار شلوار، سر پر روایتی پگ، اپنی شال بائیں کندھے پر ٹھیک کرتا ہوا وہ آگے آ کر بیٹھ گیا۔ شاہ میر، یہاں بہت سی معزز ہستیاں صلح کی کوئی صورت نکالنے کے لیے جمع ہوئی ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ علاقے کے دو سرداروں کے مابین خون خرابہ ہو اور علاقائی دشمنی کی شروعات ہو۔ ہم یہاں اتنے سالوں سے امن کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اسی امن کو قائم رکھنے کے لیے پیر نصیر الدین شاہ تشریف لائے ہیں، اور ساتھ دیگر شخصیات بھی۔ شاہ نواز بلوچ تمہیں اپنے بیٹے کے بدلے منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہے۔ جرگے کے سردار نے شاہ میر سے کہا، مجھے خون بہا میں ظفر کی بہن چاہیے۔ اچانک سے شاہ میر نے کہا تو مقابل کے گروہ سے ولید بلوچ طیش میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ حرامزادے، تیری ہمت کیسے ہوئی میری منگیتر کا نام لینے کی؟ ولید بلوچ شاہ میر پر حملے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ سب نے اسے روک لیا۔ ولید، آرام سے بیٹھ جاؤ، ہم یہاں خیر کروانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تمہاری ایک غلطی پھر سے شر کو ہوا دے سکتی ہے۔ ولید کے چچا زاد بھائی ریان نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ شاہ نواز، تم اپنے لڑکوں کو آرام سے بیٹھنے کا کہو، ہم سب سردار کو لے کے آئے ہیں تاکہ تم دونوں گروہ میں صلح کی کوئی صورت نکل سکے۔ اگر تمہارے لڑکے ایسے ہی جذباتی ہوں گے تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ سردار نبیل احمد نے ظفر کے والد شاہ نواز بلوچ سے کہا۔ دوسری طرف شاہ میر چہرے پر سختی سجائے اطمینان سے بیٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مقابل گروہ کے لیے ان کی بہن بیٹی کا ذکر کرنا کیسے ان کے تن بدن میں آگ لگانے کے مترادف تھا۔ شاہ نواز بلوچ، تمہارے پاس دو ہی آپشن رکھ رہا ہوں میں، یا تو ظفر کو میرے حوالے کر دو تاکہ میں اسے گولیوں سے بھون دوں، یا پھر اپنی بیٹی مجھے خون بہا میں دے دو۔ اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں نکل سکتی۔ پیسے میں لوں گا نہیں خون بہا میں، یا بیٹا دو یا بیٹی، میری بات حرف آخر ہے۔ شاہ میر کہتا ہوا کھڑا ہوا، اس کے ساتھ اس کے مسلح گارڈز اور اس کے کزنز سب کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں ان کے پجاروں اور ویگو گاڑیوں کے ٹائروں سے اڑتی ہوئی دھول دکھائی دی۔ اس نے واقعی مقابل گروہ کو مشکل میں ڈال دیا تھا۔ وہ پھولوں کی کیاریوں کو کریدتی ہوئی ان کو ٹھیک کر رہی تھی۔ سرخ گلابوں کے بیچ وہ بھی گلاب کے جیسی ہی لگ رہی تھی اس وقت۔ اس کے ہاتھ مٹی میں لدے ہوئے تھے۔ وہ اپنے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کھڑی ہوئی، پھولوں کا جائزہ لینے لگی۔ بہت محبت سے اس نے باغ میں پھول اگائے تھے۔ ایک گملہ اٹھایا اور اس کے رکھنے کی جگہ تلاش کرنے لگی تھی کہ اچانک حویلی کی ملازمہ نسرین بھاگتی ہوئی آئی۔ غضب ہو گیا بی بی صاحبہ، نسرین نے پھولی ہوئی سانسوں پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ کیوں دل دہلا رہی ہو؟ جلدی بتاؤ کیا بات ہے؟ سامنے ہی چارپائیوں اور اس کی والدہ، پھوپھیاں، خالہ اور چچیاں اور دادی بیٹھی باتیں کر رہی تھیں تو نسرین کی بات سن کر آمنہ بیگم بولی۔ گملہ ابھی بھی اس حریم کے ہاتھ میں تھا اور وہ اسے گھمائے پوری طرح سے نسرین کی طرف متوجہ تھی۔ منی میں حویلی کی بیٹی کو مانگا ہے شاہ میر نے۔ نسرین کی بات سن کر تمام خواتین ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئیں اور دوسری طرف حریم کے ہاتھ سے گملہ چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ یہ نہیں ہو سکتا، حریم نے ایک دم کہا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے، ہم اپنی پھولوں جیسی حریم کسی صورت بھی اس درندے کو نہیں دے سکتے۔
شاہ نواز نے اسے منہ مانگی قیمت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ شاہ نواز اپنی بیٹی ہرگز نہیں دیں گے۔ آمنہ بیگم نے کہا، وہ دے چکے ہیں۔ نسرین نے کہا تو وہاں موجود کسی کو بھی اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ اگلے ہی پل حریم ایک جھٹکے سے زمین بوس ہوئی تو سب اس کی طرف لپکے۔ حریم میری بچی، ہوش میں آؤ۔ آمنہ بیگم اس کے گال تھپ تھپا کر پریشانی سے بول رہی تھیں۔ جرگے کے فیصلے سے واپس آتے ہیں وہ اپنے والد سلطان میر کے کمرے میں داخل ہوا۔ سلطان میر بلوچ کو اپنے چھوٹے بیٹے جنید کی موت کی خبر سنتے ہی دل کا دورہ پڑ گیا تھا اور تب سے لے کر وہ بستر پر تھے، پچھلے 8 مہینے سے صدمے سے نڈھال۔ کیا فیصلہ ہوا جرگے کا؟ ظفر کو تمہارے حوالے کیا یا نہیں؟ شاہ نواز نے سلطان میر بلوچ نے سوال کیا۔ شاہ نواز کی بیٹی مانگی ہے میں نے ہون بہا میں، شاہ میر نے ان کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ بیٹی، ایسا کیوں کیا تم نے؟ مجھے میرے بیٹے کا قاتل چاہیے، نہ کہ قاتل کی بہن۔ سلطان میر بلوچ نے کہا، بہن میرے پاس آئے گی تو بھائی خود تڑپ کر آئے گا۔ پہلے بہن کو اذیت دوں گا، اس کی تکلیف دیکھ کر بھائی خود میرے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا۔ شاہ میر نے کہا، سوچ ہے تمہاری، شاہ نواز اپنے اکلوتے وارث کی قربانی ہرگز نہیں دے گا۔ بیٹی قربان کرنا آسان ہے اس کے لیے، شاہ میر نے کہا۔ سنا ہے اسے حویلی کی بیٹی کہا جاتا ہے، باپ، بھائی، چچا، ماموں سب کی لاڈلی ہے۔ اس کی تکلیف پر تڑپ اٹھیں گے جب میں ان کے پاس اس کی ویڈیو بھر کر بھیجوں گا تب۔ شاہ میر نے پورے یقین سے کہا، عورت ذات پر ظلم کرنا میں نے تمہیں نہیں سکھایا شاہ میر۔ مجھے شاہ نواز کے سارے خاندان سے نفرت ہے، مگر پھر بھی میں عورت ذات پر ظلم کے حق میں نہیں ہوں۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں اس لڑکی کو اپنی حویلی میں برداشت نہیں کر سکتا جس کے بھائی نے میرے جگر کا ٹکڑا لہو لہان کر ڈالا۔ سلطان میر نے کہا، ان سے بولا نہیں جا رہا تھا، وہ بیٹھنے کی بھی پوزیشن میں نہیں تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ میں جو کرنا چاہتا ہوں مجھے کرنے دے بابا سائیں، میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ میرا مقصد ظفر کی بہن کو حاصل کرنا نہیں ہے، مجھے ظفر چاہیے۔ وہ کہانی تو سنی ہوگی نا آپ نے کہ ایک جادوگر کی جان طوطے میں ہوتی ہے، جادوگر کو مارنا ہے تو طوطے کا گلا دبا دو، بس وہی کرنے جا رہا ہوں میں۔ پچھلے 8 مہینوں سے سکون کی نیند نہیں سو سکا میں۔ شاہ میر کہتا ہوا ان کے کمرے سے نکل گیا۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ آمنہ بیگم اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی جا رہی تھیں۔ 22 سالہ حریم بے یقینی سے چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ اماں، بابا سائیں میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اتنی ناانصافی، اتنا ظلم! کیا اسی لیے بچپن سے مجھے پھولوں کی طرح سنبھال کر رکھا تھا کہ ایک دن مجھے مسل دیں؟ حریم افسوس سے بول رہی تھی۔ آنے دو تمہارے بابا سائیں کو، میں بات کرتی ہوں ان سے۔ مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا ہے کہ واقعی تمہارے بابا سائیں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ حریم کی ماں آمنہ بیگ نے کہا، اماں میں نے تو کل کبوتروں کو بھی آزاد کر دیا تھا کہ مجھے آزادی پسند ہے، پھر مجھے کیوں قید مل رہی ہے؟ حریم بولے جا رہی تھی کہ شاہ نواز اندر داخل ہوئے۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ میں پوچھ رہی ہوں یہ کیا کر دیا آپ نے؟ میری پھول جیسی بچی کیسے اس درندے شاہ میر کے حوالے کر سکتے ہیں آپ؟ بیگم نے شاہ نواز کے شانے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ تو اور کیا کرتا؟ ظفر کو اس کے حوالے کر دیتا تاکہ وہ اسے گولیوں سے بھون دے، اپنا اکلوتا وارث اس کے حوالے کر دیتا۔ شاہ نواز نے روتے ہوئے کہا، آپ کو اندازہ ہے کہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ آمنہ بیگم نے کہا۔ سب جانتا ہوں، شاہ نواز بولے۔ سب جانتے ہوئے بھی آپ نے مجھے کوئی میں دھکیل دیا بابا سائیں، صرف اس لیے کہ میں بیٹی تھی اور میری قربانی دینا آسان تھا۔ حریم سے بولا نہیں جا رہا تھا لیکن پھر بھی اس نے کہا، ٹھیک ہے میری بچی، تمہیں مجھ سے شکایت ہے نا؟ ٹھیک ہے، میں نہیں دیتا تمہاری قربانی۔ میں ابھی گھر کے پاس جاتا ہوں اور ظفر کو اس کے حوالے کر دیتا ہوں تاکہ اس کی لاش شام کو میرے گھر آئے، خون میں لت پت ہو کر۔ کہتے ہوئے تیزی سے باہر نکل گئے تو ایک دم سے حریم اٹھی اور ان کے پیچھے دوڑنے لگی۔ نہیں بابا سائیں نہیں، میں ادا سائیں پر ایک خروچ بھی برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ میرے ادا سائیں کو ان درندوں کے حوالے نہ کرنا۔ بابا سائیں رک جائیں، وہ لوگ مار دیں گے میرے ادا سائیں کو۔ بابا سائیں میں ونی میں جانے کے لیے تیار ہوں، حریم نے کہا تو شاہ نواز کے قدم تھم گئے۔ انہوں نے مڑ کر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ حریم ایک بار پھر ہوش و خرد سے بیگانہ ہو کر گر پڑی تھی۔ حویلی کی بیٹی ڈاکٹر حریم نواز ونی میں جانے کے لیے تیار تھی۔ چچا سائیں، کہاں چھپا بیٹھا ہے ظفر؟ ڈھونڈ کر لائیں اسے۔ میں اپنی منگیتر ہرگز شاہ میر کے حوالے نہیں کروں گا۔ ولید بپھرا ہوا شیر بنا ہوا تھا۔ فیصلہ ہو چکا ہے ولید، شاہ نواز نے کہا۔
نہیں مانتا میں اس فیصلے کو، اتنا بے غیرت نہیں ہوں میں۔ ولید نے کہا، بے غیرت تو میں بھی نہیں ہوں، اپنی بیٹی شاہ میر کے نکاح میں دے رہا ہوں، بیچ نہیں رہا، سردار ہے وہ اپنے علاقے کا۔ شاہ نواز نے کہا، ونی میں دے رہے ہیں آپ اپنی بیٹی، ونی میں، اپنے اکلوتے وارث کی جان بچانے کے لیے۔ ولید نے غصے سے کہا، میں اس معاملے پر مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ آمنہ تم حریم کو تیار کرو، آج شام اس کا نکاح ہے شاہ میر سلطان کے ساتھ۔ شاہ نواز اپنی بیگم آمنہ کو حکم صادر کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ حریم شاہ نواز، کیا آپ کو شاہ میر سلطان اپنے نکاح میں قبول ہے؟ نکاح ہوا کے الفاظ حریم کی سماعتوں سے ٹکرائے۔ قبول ہے۔ حریم کو اپنی آواز کسی کھائی میں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ شاہ میر سلطان، کیا آپ کو حریم شاہ نواز اپنے نکاح میں قبول ہے؟ شاہ میر سخت تاثرات لیے بیٹھا تھا جب پوچھا گیا۔ قبول ہے۔ شاہ میر کی آواز پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی حریم کو سنائی دی۔ اس کا دل پتے کی مانند لرزنے لگا۔ باریک سی جالی سے اب وہ اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس کا بخت تھا۔ اگلے ہی پل شاہ میر ایک جھٹکے سے اٹھا۔ میرے پاس وقت نہیں، جلدی لڑکی میرے حوالے کر دو، شاہ میر نے شاہ نواز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور آگے اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ حویلی کی خواتین زارو قطار رونا شروع کر دیا جیسے ایک کوہرام بپا ہو گیا ہو۔ آمنہ بیگم غش کھا کر گر پڑیں۔ شاہ نواز نے اپنا سینہ تھام لیا جہاں انہیں درد شروع ہو چکا تھا۔ اندر بیٹھے ہوئے ولید نے حویلی کی چیزوں کی توڑ پھوڑ شروع کر دی تھی۔ شاہ میر نے گردن گھما کر یہ منظر دیکھا۔ اس کے دل کو عجیب سا سکون مل رہا تھا ان لوگوں کی بربادی دیکھ کر۔ میں نے اپنے بھائی کی مردہ لاش اٹھائی ہے، اب تم لوگ اس زندہ لاش کو کاندھا دو، شاہ میر نے حریم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو کہ اب تک گھونگھٹ میں تھی۔ شاہ میر کی ویگو اس کے علاقے کی طرف رواں دواں تھی، وہ آگے بیٹھا ہوا تھا۔ 25 سالہ مراد جو کہ شاہ میر کا سب سے خاص بندہ تھا، وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ حریم پیچھے بیٹھی اپنا کوئی گناہ یاد کر رہی تھی جس کی سزا اسے آج اس صورت میں ملی تھی۔ سرخ رنگ کے گھیردار فراق میں دوپٹے کے پلو سے گھونگھٹ بنائے بیٹھی وہ شاہ میر کو دیکھ رہی تھی جس کا رخ آگے ونڈ اسکرین پر تھا۔ شفون کے باریک دوپٹے سے وہ اسے دیکھ سکتی تھی۔ حریم کے ساتھ شاہ میر کی ایک ملازمہ بیٹھی ہوئی تھی جو کہ خاص اسی کے لیے لائی گئی تھی۔ راستہ کافی لمبا تھا۔ اس سفر میں ان کو اب 1.5 گھنٹہ بیت چکا تھا، آگے جانے اور کتنا سفر باقی تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد شاہ میر کے گاؤں کے حدود میں گاڑی داخل ہوئی تو حریم نے دیکھا کہ گاؤں کے کچھ لوگوں نے اسلحہ ہاتھوں میں لیا ہوا ہے اور انہوں نے فائرنگ شروع کر دی، شاید خوشی کے مارے۔ یہ رسم ہوا کرتی تھی، جب کوئی بدلہ لے کر واپس آتا تھا تو گاؤں کے لوگ خوشی سے فائرنگ کرتے تھے، لیکن بدلے کی وجہ سے نہیں بلکہ شاہ میر کے نکاح کی وجہ سے کی گئی تھی۔ گاؤں کے لوگ اس بات کو جیت سمجھ رہے تھے کہ سردار شاہ نواز کی بیٹی کو شاہ میر ونی میں لے کر آ رہا ہے۔ حویلی پہنچتے پہنچتے شام کے سائے ڈھل چکے تھے اور رات نے اپنی چادر پھیلا لی تھی۔ حویلی پوری آب و تاب کے ساتھ روشن تھی۔ یہ ماڈرن طرز کی حویلی تھی جس میں اسٹائلش قسم کی لائٹس لگی ہوئی تھیں۔ کچھ سال پہلے ہی اس حویلی کو توڑ پھوڑ کر کے ماڈرن لک دیا گیا تھا۔ شاہ میر کو اس لڑکی میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں تھی جس سے کچھ دیر پہلے اس کا نکاح ہوا تھا، اور حریم کی نظروں میں شاہ میر اسی وقت گر گیا تھا جب اس نے اسے ونی میں مانگا تھا۔ پیسے مانگتا تو شاید حریم اس سے اتنی نفرت نہ کرتی۔ شاہ میر کی گاڑی کے بریک مارتے ہی اس کے پیچھے والی تمام گاڑیوں نے بھی بریک مار دی تھی۔ حریم کی حالت غیر ہونے لگی تھی مگر اس نے خود کو مضبوط کیا ہوا تھا۔ شاہ میر ایک جھٹکے سے اترا، اسے اندر لے آؤ۔ حریم کے ساتھ بیٹھی ہوئی سجدہ کو وہ ہدایت دیتا ہوا آگے بڑھا۔ سجدہ حریم کو وہاں لے آئی۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ سامنے سلطانہ خاتون کھڑی تھی۔ لے آیا ہوں اماں ظفر کی بہن کو، شاہ میر نے سلطانہ خاتون سے کہا۔ یہ ونی والی پٹی بھی انہی کی پڑھائی ہوئی تھی شاہ میر کو۔ سلطانہ خاتون آہستہ سے چلتی ہوئی حریم کے قریب آئیں۔ شاہ میر نے وہاں موجود تمام گارڈز اور ملازموں کو انگلی کے اشارے سے جانے کے لیے کہا تو وہ سب کسی بوتل کے جن کی طرح وہاں سے غائب ہو گئے۔ اب وہاں صرف مراد سجدہ ہی کھڑے تھے۔ مراد شاہ میر کا خاص تھا اور سجدہ سلطانہ خاتون کی۔ شاہ میر، سلطانہ خاتون نے نظروں کے اشارے سے کچھ حکم صادر کیا تو شاہ میر سمجھ گیا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ حریم کسی مجرم کی طرح وہاں سر جھکائے کھڑی تھی جیسے کوئی بے جان مورتی ہو تراشی ہوئی۔ شاہ میر آہستہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ مراد، ویڈیو بھرو، شاہ میر نے اپنا موبائل مراد کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ مراد نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کیمرہ آن کیا۔
حریم سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ شاہ میر کیا کرنے والا ہے اس کے ساتھ۔ حریم کی نظریں اب شاہ میر میں جوتوں کی طرف تھیں جو نوریزی طرز کے سیاہ چمکدار تھے۔ شاہ میر نے اس کا گھونگھٹ پلٹا، اس نے دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ چہرہ ایک پھول کی طرح شاداب ہے، چہرہ اس کا ہے یا کوئی مہتاب ہے، چہرہ جیسے کلی، چہرہ جیسے کمل، چہرہ جیسے بھی تصور بھی تصویر بھی، چہرہ ایک خواب بھی، چہرہ تعبیر بھی، چہرہ کوئی الف لیلوی داستاں، چہرہ ایک پل یقین، چہرہ ایک پل گماں، چہرہ جیسے کہ چہرہ کہیں بھی نہیں، ماہرو ماہرو میں جبی میں جبی۔ شاہ میر کے دل سے آواز آئی۔ وہ ایک پل کو اس چہرے میں ایسے کھو گیا جیسے دنیا میں اس چہرے کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، اور اگلے ہی پل جنید کا خون میں لت پت چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اس کی آنکھیں تیش سے سرخ ہو گئیں، دل کا گلا گھونٹ دیا، بدلے کی آگ جلانے لگی۔ اگلے ہی پل اس کا ہاتھ اٹھا اور ایک چناتے دھار تھپڑ حریم کے گال پر اس نے دے مارا۔ یہ تھپڑ اتنا شدید کھا کہ حریم اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور لڑکھڑاتی ہوئی ماربل کے فرش پر جا گئی۔ حریم کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شاہ میر نے اسے تھپڑ مارا ہے، حالانکہ وہ اس سب کے لیے اپنا ذہن تیار کر کے آئی تھی۔ حریم نے نظر اٹھا کر شاہ میر کو حیرت اور دکھ سے دیکھا۔ مراد ویڈیو بند کر چکا تھا۔ مراد کا دل بھی جیسے دہل گیا اس منظر پر جیسے اس نے ابھی کیمرے کی آنکھ میں قید کیا تھا۔ حریم شاہ میر کو دیکھ ہی رہی تھی کہ شاہ میر نے اپنا ہاتھ جس سے اس نے حریم کو تھپڑ مارا تھا اسے سامنے والی کھڑکی پر دے مارا اور کھڑکی ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئی۔ حریم نے دیکھا شاہ میر کی ہتھیلی سے اب خون رس رہا تھا۔ وہ اسے حیران پر حیران کیے جا رہا تھا۔ کیا اس شخص نے خود کو سزا دی ہے اس تھپڑ کی جو اس نے مجھے مارا اور اپنا ہاتھ زخمی کر دیا؟ حریم سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ فرش پر ہی بیٹھ گئی۔ شاہ میر، یہ کیا کیا تم نے؟ سلطانہ خاتون فوراً آگے بڑھیں اور اس کا خون آلودہ ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ سجدہ جلدی سے پٹی لاؤ۔ سلطانہ خاتون کے حکم پر سجدہ فوراً بھاگتی ہوئی گئی اور فرسٹ ایڈ کا سامان لے آئی۔ تم سے ایسی بچکانہ حرکت کی توقع نہیں کی تھی مجھے شاہ میر، سلطانہ خاتون نے اس کے ہاتھ میں پٹی باندھتے ہوئے کہا۔ شاہ میر نے ایک نظر حریم پر ڈالی جو پٹی پٹی آنکھوں سے اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی بچہ کسی جن سے خوفزدہ ہو کر اسے دیکھ رہا ہو۔ آنکھیں دیکھی تو میں دیکھتا رہ گیا، جام دونوں اور دونوں ہی دو آتشاں، آنکھیں یا میں کدے کے دو باب ہیں، آنکھیں ان کو کہوں یا کہوں خواب ہیں، آنکھیں نیچی ہوئیں تو حیا بن گئیں، آنکھیں اونچی ہوئیں تو دعا بن گئیں، آنکھیں اٹھ کر جھکی تو دعا بن گئیں، آنکھیں جھک کر اٹھی تو قضا بن گئیں، آنکھیں جن میں ہے آسمان و زمیں، نرگسی نرگسی سرمئی سرمئی، نرگسی نرگسی سرمئی سرمئی۔ شاہ میر کے دل سے پھر آواز آئی۔ حریم کو جھیل سی آنکھیں دیکھ کر اس نے پھر سر جھٹک دیا۔ وہ اب صوفے پر بیٹھا تھا اور سلطانہ خاتون اس کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھیں۔ مراد بھی حیران تھا، وہ اب حریم کو دیکھ رہا تھا، پھر شاہ میر کے خوف سے نظریں ہٹا لیں۔ اس کے دائیں کندھے پر رائفل لٹک رہی تھی، ہلکی داڑھی، سفید رنگ کا لباس، کاندھے پر سیاہ شال اوڑھے۔ حریم اس کے ہاتھ میں موبائل کو دیکھنے لگی جس میں اس نے ویڈیو بھری تھی۔ مراد، یہ ویڈیو شاہ نواز کے گھر کسی کا نمبر دے کر انہیں بھیجنا کل۔ آج کے لیے اس لڑکی کی رخصتی ہی کافی ہے، سلطانہ خاتون نے مراد سے کہا۔ یہ نہیں ہو سکتا، میرے گھر والے تڑپ جائیں گے۔ حریم کی حالت غیر ہو گئی ویڈیو کا سوچ کر۔ اماں میں تھک گیا ہوں، مجھے آرام کرنا ہے، شاہ میر کہتا ہوا اٹھا اور ایک نظر پھر حریم پر ڈالی۔ اور یہ لڑکی سائیں؟ سجدہ فوراً بولی۔ مجھے نہیں پتہ اس کا، میری نظروں کے سامنے نہ آنے پائی یہ لڑکی آج کے بعد، شاہ میر کہتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ شاہ میر کے جانے کے بعد سلطانہ خاتون اٹھیں اور حریم کے قریب آئیں۔ اگر تیرے بھائی میں ذرا سی بھی غیرت باقی ہے تو وہ تجھے آزاد کروانے ضرور آئے گا، لیکن تب تو حویلی میں ایک ملازمہ کی حیثیت سے رہے گی، اور شاہ میر کی بیوی کے مقام کا تو سوچنا بھی مت۔ یہ تھپڑ جو آج تجھے پڑا ہے ہر پل تجھے تیری اوقات یاد دلائے گا۔ جس دن ظفر نے خود کو شاہ میر کے حوالے کر دیا اس دن تو آزاد ہو جائے گی، سلطانہ خاتون نے کہا اور کھڑی ہو گئی۔ ساجدہ، اسے اپنے کمرے میں لے جاؤ، سلطانہ خاتون نے کہا اور وہاں سے چلی گئیں۔ اب وہاں صرف حریم، سجدہ اور مراد موجود تھے۔ ساجدہ نے حریم کو بازو سے پکڑا۔ چل اٹھ، ساجدہ انتہائی ہتک آمیز لہجے میں بولی۔ آرام سے ساجدہ، شاہ میر کی بیوی ہیں یہ، مت بھول نکاح ہوا ہے ان کا شاہ میر سے۔ مراد سے یہ سلوک نہ جانے کیوں برداشت نہیں ہو رہا تھا۔
تمہیں بڑا ترس آ رہا ہے اس پر، ساجدہ نے منہ بنا کر مراد سے کہا۔ مراد نے ایک نظر حریم پر ڈالی اور وہاں سے چلا گیا۔ شاہ نواز کی حویلی میں رات کے اس پہر موت کا سا سناٹا تھا۔ ہر فرد پہلو بدل رہا تھا، مگر نیند کسی کو بھی نہیں آ رہی تھی۔ یا اللہ، میری بچی کی حفاظت کرنا۔ آمنہ بیگم سجدہ ریز تھیں۔ سو جاؤ آمنہ، شاہ نواز نے اپنی بیگم سے کہا۔ آپ سو سکتے ہیں، آمنہ بیگم بولی۔ ایک نہ ایک دن تو اسے اس گھر سے رخصت ہونا ہی تھا، شاہ نواز بلوچ نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس طرح سے اسے آپ رخصتی کہتے ہیں؟ کوئی جنازہ بھی ایسے نہیں جاتا جیسے میری بیٹی گئی ہے۔ مردے کو بھی امید ہوتی ہے کہ خدا اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا، مگر میری بیٹی تو درندے کے پاس گئی ہے، آمنہ بیگم نے کہا۔ شامیر درندہ نہیں ہے، شاہ نواز نے کہا۔ آپ دے لیں خود کو دلاسا، جتنا دینا ہے۔ سچ یہی ہے کہ میری بچی، آمنہ بیگم رونے لگیں۔ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے، سو اس حویلی کے مکینوں کو بھی آ ہی گئی تھی۔ ولید اپنی رائفل صاف کر رہا تھا، وہ بپھرا ہوا شیر بنا بیٹھا تھا۔ ولید اپنی رائفل صاف کر رہا تھا، وہ بپھرا ہوا شیر بنا بیٹھا تھا۔ شاہ میر مرے گا میرے ہاتھوں، سمجھتا کیا ہے کہ میری مانگ لے جائے گا اور میں تماشا دیکھتا رہوں گا، ولید نے کہا۔ آرام سے ولید، آرام سے، ظفر والی غلطی نہ کرنا، ریان نے سمجھایا۔ وہ دونوں حویلی کی چھت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سمجھ نہیں آتا کہ ظفر کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ ولید بولا۔ مجھے تو لگتا ہے شاہ نواز چچا نے اسے خود روپوش کرا دیا ہے، سب ڈرامہ ہے کہ ظفر بھاگ گیا، ریان نے کہا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، ولید نے رائفل لوڈ کرتے ہوئے کہا۔ حریم بوجھل قدموں سمیت ساجدہ کے کمرے میں آئی، جو کہ حویلی کے پچھلی طرف تھا۔ وہاں 2 چارپائیاں رکھی ہوئی تھیں۔ یہ تمہارا بستر ہے، ساجدہ نے ایک لحاف چارپائی پر بچھاتے ہوئے کہا۔ حریم وہاں لیٹ گئی۔ پہلے تو مجھے لگا شاہ میر گیا کام سے، جب اس نے تمہارا گھونگھٹ پلٹا تب، پھر ضرور بھائی کی یاد آ گئی ہوگی، ساجدہ نے اپنی چارپائی پر لیٹتے ہوئے کہا۔ ویسے ایک بات بتاؤں، یہ کہ سلطانہ بیگم ہے نا، یہ شاہ میر کی سگی ماں نہیں ہے۔ شاہ میر کی ماں تو اسے جنم دیتے ہی زچگی کے درد میں مر گئی تھی، پھر سال بعد سلطان میر نے سلطانہ خاتون سے نکاح کیا۔ ان کا نام تو شگفتہ ہے، لیکن سلطان میر کی وجہ سے ان کا نام سلطانہ رکھا گیا یہاں آ کر، ساجدہ بتانے لگی۔ وہ باتوں کی بے حد شوقین تھی اور نئے انکشافات کرنے کی بھی، تو وہ اپنا پورا شوق کر رہی تھی۔ حریم اپنے ماتھے اور اپنا بازو رکھے کسی غیر مرئی نقطے کو تکے جا رہی تھی، پتہ نہیں وہ ساجدہ کو سن بھی رہی تھی یا نہیں۔ جنید سائیں نہ سلطانہ خاتون کے بیٹے تھے، یعنی شاہ میر سائیں کے سوتیلے بھائی، لیکن پیار سگوں سے بھی بڑھ کر تھا دونوں میں، ساجدہ نے بتایا۔ شاہ میر سائیں تو سلطانہ خاتون کے حکم کے تابع ہیں، جیسا وہ کہتی ہیں وہ ویسا ہی کرتے ہیں۔ تمہیں خون بہا میں مانگنے کا حکم بھی سلطانہ خاتون نے ہی دیا تھا شاہ میر سائیں کو، ساجدہ نے کہا۔ ساجدہ بولے جا رہی تھی کہ اچانک حریم کو دیکھا تو وہ سو چکی تھی، بیچاری، ساجدہ نے کہا اور لائٹ آف کر دی۔ وہ پہلو بدل بدل کر تھک گیا تھا، اسے ہاتھ میں درد ہو رہا تھا، اس نے پین کلر لیا اور پھر سے لیٹ گیا۔ بار بار آنکھوں کے سامنے حریم کا چہرہ آ جاتا۔ اب وہ اپنے پٹی شدہ ہتھیلی کو دیکھ رہا تھا۔ ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس کے ایک نائٹ کلب میں بیٹھا وہ شراب کے گھونٹ پیتا ہوا، بظاہر تو وہ سامنے منظر کو دیکھ رہا تھا، لیکن حقیقت میں اس کی آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے کی طرف مرکوز تھیں۔ سامنے رنگ و بو کا ایک سیلاب سا تھا، حسینائیں تھیں جو محو رقص تھیں، مگر اسے نہ حسیناؤں میں اس وقت کوئی دلچسپی محسوس ہو رہی تھی اور نہ ہی تو ان رنگ و بو میں۔ وہ تو محض وقت گزاری کے لیے روزانہ رات یہاں آ جایا کرتا تھا، پچھلے 8 مہینوں سے اس کا یہی معمول تھا۔ اس کے سامنے بیٹھا ہوا رشید، جو کہ اس کا ملازم بھی تھا اور باڈی گارڈ بھی، اس کی ہر حرکات و سکنات پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھا۔ دن کو اسے کہیں جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ صبح سویرے وہ پارک میں واک پر جاتا تھا اور اس کے بعد تمام دوپہر سویا رہتا تھا۔ شام کو وہ اس کلب میں آ جاتا اور رات کے تک یہاں ہی رہتا۔ یقیناً اس روٹین سے بے حد اکتا چکا تھا، مگر یہ اس کے پاپا سائی کا حکم تھا کہ اسے اسی شہر میں رہنا ہے اور روپوش ہو کر رہنا ہے۔ بلو کلر کی جینس پر بلیک کلر کی شرٹ اور اس کے اوپر لیدر کی جیکٹ پہنے ہوئے وہ کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، وقفے وقفے سے شراب کے گھونٹ پی رہا تھا۔ ان 8 مہینوں میں اسے سب سے زیادہ نفرت رشید سے ہو گئی تھی۔
جو ہمہ وقت کسی سائے کی طرح اس کے پیچھے تھا۔ وہ اچانک اٹھا تو رشید بھی ایک دم اس کے پیچھے ہو لیا۔ واش روم جا رہا ہوں، کم از کم وہاں تو پیچھا چھوڑ دو، اس نے بیزاری سے کہا۔ رشید واش روم کے دروازے کے باہر ہی کھڑا ہو گیا۔ اس کی جیب میں پسٹل تھا جس کی کسی کو خبر نہیں تھی سوائے ظفر شاہ نواز کے۔ وہ پھر سے اپنی نشست پر بیٹھ گیا جہاں پہلے بیٹھا ہوا تھا۔ رشید پھر سے اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں رشید کا موبائل بجا۔ سائیں کالنگ۔ نمبر دیکھ کر رشید ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا اور کلب کے باہر آ گیا۔ حکم سائیں۔ رشید نے کال اٹینڈ کی اور فوراً بولا، ظفر کو جرگے کے فیصلے کے بارے میں کچھ معلومات تو نہیں ہوا نا؟ آگے سے شاہ نواز نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں سائیں، ابھی تک تو کچھ معلوم نہیں ہوا، رشید نے رازدارانہ انداز میں کہا۔ رشید، اسے کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اگر اسے پتہ چلا کہ شاہ میر اس کی بہن لے گیا ہے خون بہا میں، تو وہ یا تو خود کو شاہ میر کے آگے پیش کر کے حریم کو آزاد کروا دے گا یا پھر شاہ میر کو ہی قتل کر دے گا۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا تم؟ شاہ نواز نے کہا۔ جی سائیں، سمجھ رہا ہوں۔ اگر چھوٹے سائیں کو یہ بات پتہ چلی تو وہ دنیا کو آگ لگا دیں گے۔ رشید بھی پریشان تھا۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ پیسے وہ لینے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے جو بھی کیا اس کی جان بچانے کے لیے کیا، شاہ نواز نے کہا۔ لیکن سائیں، اب تو ظفر سائیں آزاد ہے نا؟ رشید نے شیشے کے پار بیٹھے ہوئے ظفر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اصل میں فکر تو اسے اپنی آزادی کی تھی۔ ظفر کی وجہ سے وہ خود 8 مہینے سے یہاں رہ رہا تھا۔ میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ بظاہر تو خون بہا لے چکا ہے شاہ میر، لیکن اگر ظفر آزاد ہو گیا تو اس کو مار بھی سکتا ہے طیش میں آ کر۔ مجھے حالات بہتر ہونے تک صبر کرنا ہوگا۔ بس تم ظفر پر کڑی نظر رکھو۔ اس کا فیس بک اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ ہے نا؟ اسے سمجھاؤ کہ اگر اس نے لاگ ان کیا تو آسانی سے اس کی لوکیشن پتہ چل سکتی ہے۔ تم نہیں جانتے شاہ میر کو، میں جانتا ہوں، شاہ نواز نے کہا۔ آپ فکر نہ کریں سائیں، چھوٹے سائیں کو اپنی جان پیاری ہے، رشید نے کہا۔ مگر اسے اپنی جان سے بھی زیادہ حریم پیاری ہے، تم جانتے ہو، شاہ نواز نے کہا۔ جی سائیں، اسی بات کا تو مجھے بھی خوف ہے، رشید نے جواب دیا۔ میں کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گا، فی الحال مجھے جو بہتر لگا میں وہی کیا، شاہ نواز نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ ظفر شیشے کے پار سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا سوالیہ نظروں سے۔ کس سے بات کر رہے تھے؟ رشید اندر آیا تو اس نے پوچھا۔ بڑے سائیں کا فون تھا، پوچھ رہے تھے آپ نے فیس بک پر لاگ ان تو نہیں کیا، کہہ رہے تھے اس سے دشمنوں کو آپ کی لوکیشن کا پتہ چل سکتا ہے۔ رشید نے پھر سے تصدیق چاہی۔ تم فکر مت کرو رشید، سب جانتا ہوں میں، نہ پولیس کے ہاتھ لگوں گا اتنی آسانی سے اور نہ شاہ میر کے۔ ظفر شاہ نواز نام ہے میرا۔ ظفر نے مشروب ختم کر کے گلاس میز پر پٹکتے ہوئے کہا۔ صبح سویرے اس کی آنکھ عجیب سی چیز سے کھلی۔ اگلے ہی پل اسے محسوس ہوا کہ اس کے منہ پر ٹھنڈا پانی کسی نے انڈیل دیا ہے اسے جگانے کے لیے۔ تیرے باپ کی حویلی نہیں ہے یہ جو دن چڑھے تک سوتی رہی تو، چل اٹھ اور کام پر لگ جا۔ سلطان خاتون اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہی تھیں۔ اس نے دوپٹے کے پلو سے اپنے چہرے سے پانی صاف کیا اور اٹھ بیٹھی۔ وہ ایسے سوئی تھی کہاں سے ہوش نہیں رہا کہ رات کیا ہوا تھا، لیکن اب پھر سے اسے سب یاد آ گیا تھا۔ اپنے گھر میں تو وہ سوتی تھی تو اس کے کمرے کے آگے کسی کو بیٹی کہنے کی بھی اجازت نہیں تھی کہ کہیں اس کی نیند خراب نہ ہو۔ سردار بی بی آپ کیوں تشریف لائی ہیں یہاں؟ میں خود کسے جگا لیتی، ساجدہ نے پریشان ہو کر کہا، کیونکہ سلطانہ شاز و نادر ہی اس کے کمرے میں آتی تھیں جب کوئی بہت رازداری کی بات ہو اور حویلی کے اندر نہ کی جا سکے تب۔ اسی تکلیف میں دیکھ کر مجھے سکون ملا، کل اسی سکون کی تلاش میں آئی ہوں، سلطانہ بیگم نے حریم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلی گئیں۔ حریم کھڑی ہو گئی اور اپنے سوٹ کیس کی تلاش میں نظریں دوڑائیں جو اسے اسی کمرے کے ایک کونے میں پڑا ہوا ملا۔ وہ شاید ساجدہ نے رکھوایا تھا رات اس کے سونے کے بعد۔ اس نے کھولا اور ایک سوٹ نکالا۔ اس کے پاس برانڈڈ کپڑے تھے اسٹائلش سے۔ اس نے ایک سوٹ نکالا جو کہ سب سے سادہ تھا۔ واش روم کہاں ہے؟ اس نے ساجدہ سے پوچھا تو اس نے اشارے سے بتایا۔ وہ واش روم گئی تو دیکھا وہاں ایک چھوٹا سا نل تھا جس کے نیچے ایک بالٹی رکھی ہوئی تھی جس میں ایک منرل واٹر کی کاٹی ہوئی بوتل تیر رہی تھی۔ نہانے کا یہی سامان تھا یہاں۔ حریم کی آنکھ بھر آئی۔ خیر وہ جلدی نہا کر نکلی اور سوالیہ نظروں سے ساجدہ کی طرف دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو کہ کیا کام کرنا ہے۔ چل کچن میں۔ ساجدہ اسے ہاتھ پکڑتے ہوئے لے گئی۔ حریم اس کے ساتھ کھنچتی چلی گئی۔
یہ آٹا گوندھ اور پراٹھے بنانا شروع کر۔ ساجدہ نے حکم صادر کیا۔ اب وہ سامنے پڑے آٹے کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے آٹا گوندھنا نہیں آتا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وہ بولی۔ آٹا تو اسے ملازمہ گوندھ کر دیتی تھی، وہ پراٹھے پکانا جانتی تھی کیونکہ اسے کوکنگ کا بے حد شوق تھا۔ اس نے کوکنگ کورس بھی کر رکھا تھا، شاید اس دن کے لیے۔ پراٹھا پکانا تو آتا ہے نا؟ ساجدہ نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ چل میری طرف دیکھ، میں کیسے گوندھتی ہوں، پھر سیکھ لے۔ ساجدہ نے اسے آٹا گوندھ کر دیا۔ لے اب پکا اس آٹے کے پراٹھے۔ ساجدہ نے گوندھے ہوئے آٹے کا پہاڑ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ وہ دیکھنے لگی۔ جلدی کرو سائیں، شاہ میر کو سویرے بھوک لگتی ہے، ساجدہ نے کہا۔ ساجدہ کچن کا کام کم ہی کرتی تھی، باقی ملازمہ حریم کو دیکھ رہی تھیں۔ ساجدہ چلی گئی۔ حریم نے پراٹھے بنانے شروع کیے۔ اسے یاد آیا وہ جب بھی چھٹیوں میں حویلی آتی تھی تو ظفر کے لیے اپنے ہاتھ سے ناشتہ تیار کرتی تھی۔ ظفر اس کے ہاتھ کے پراٹھے کھانے کے بعد اس کی تعریفوں میں زمین آسمان ایک کر دیتا تھا۔ اس کی آنکھ بھر آئی۔ ارے نوری، شاہ میر سائیں جاگے ہیں، چائے پراٹھا مانگ رہے ہیں۔ اچانک سے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آئی اور نوری سے کہا جو ٹرے سجا رہی تھی، شاہ میر کے لیے ہی لا رہی ہوں۔ نوری ایک دم پراٹھا لینے بڑھی تو اس کا پاؤں مڑ گیا۔ اللہ جی، نوری کی آہ نکلی۔ وہ زمین پر ہی بیٹھ گئی۔ باہر سے پھر نوری کی پکار سنائی دی۔ سنو لڑکی، یہ ناشتہ شاہ میر سائیں کے کمرے میں دے آؤ، 1 منٹ صبر نہیں کرتے وہ، نوری اپنا پاؤں مسلتے ہوئے کہا۔ اور یہی تو حریم چاہتی تھی، شاہ میر کے کمرے تک رسائی۔ اس نے فوراً ٹرے اٹھایا اور آگے بڑھی۔ سامنے ایک لمبی راہداری تھی، ایک قطار تھی کھڑکیوں کی۔ اب شاہ میر کا کمرہ کون سا تھا اسے نہیں معلوم۔ ایک لڑکا وہاں سے گزرا تو اس نے پوچھا، سنیں شاہ میر سائیں کا کمرہ کہاں ہے؟ اس لڑکے نے سر تپا، پہلے اس کا جائزہ لیا، پھر ایک طرف اشارہ کر کے بولا، ادھر سامنے سے بائیں مڑ جانا، پہلا کمرہ ان کا ہوگا۔ لڑکے نے بتایا۔ وہ آگے بڑھی۔ سامنے لاؤنج تھا۔ اسے یاد آیا یہیں ہی تو کل اسے پہلا تھپڑ پڑا تھا۔ پھر اسے یاد آیا کہ کون سے کمرے میں شاہ میر گیا تھا رات۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ، آگے سے آواز آئی۔ حریم اندر آئی تو دیکھا وہ سر جھکائے موبائل میں کچھ دیکھ رہا ہے۔ حریم نے چند سیکنڈ میں کمرے کا جائزہ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سر اٹھاتا، حریم جانے لگی۔ سنو، موبائل سے سر اٹھائے بغیر ہی وہ بولا تو حریم کا دل ڈوب گیا۔ اس کے قدم منجمد ہو گئے۔ فرسٹ ایڈ باکس لا کر میری پٹی چینج کرو۔ وہ یقیناً اسے نوری سمجھ رہا تھا۔ وہ فوراً باہر آئی۔ شاہ میر تمہیں بلا رہا ہے، اس نے واپس آ کر نوری سے کہا۔ یہ کیسے بات کر رہی ہو تم چھوٹے سائیں کے بارے میں؟ بلا رہا ہے؟ شاہ میر بولو، شاہ میر سائیں بلا رہے ہیں، نوری نے کہا۔ حریم کچھ نہ بولی۔ نوری اب لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی اور شاہ میر کے پاس آئی۔ سائیں آپ نے بلایا؟ نوری نے کہا۔ میں نے تم سے کہا فرسٹ ایڈ باکس لا کر میری پٹی چینج کرو، سنا نہیں کیا؟ شاہ میر نے سر اٹھا کر دیکھا اور بولا، میں تو نہیں آئی تھی سائیں، میرے پاؤں میں موچ آ گئی تھی۔ وہ آپ کی مطلب وہ ہے نا سائیں، ونی وہ لائی تھی ناشتہ۔ اس نے کہا کہ آپ نے بلایا ہے مجھے، نوری نے کہا۔ وہ کیوں آئی تھی یہاں؟ شاہ میر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بتایا تو ہے سائیں، میرے پاؤں میں موچ، نوری نے کہا۔ اچھا آپ دماغ نہ کھاؤ میرا، جو کہا ہے وہ کرو، شاہ میر نے کہا۔ وہ اب ناشتے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پراٹھے پکا پکا کر تھک گئی تھی، مزید اس میں جان نہیں رہی تھی کھڑا ہونے کی۔ سنو میں تھک گئی ہوں، باقی کے تم پکا دو، اس نے نوری سے کہا۔ دیکھ نہیں رہی میرے پاؤں میں موچ آئی ہے، نوری نے کہا۔ میں بھی تھک گئی ہوں، مجھے عادت نہیں کام کی، آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی، میں بھی انسان ہوں، کچھ تو خدا کا خوف کریں آپ سب، حریم نے بے بسی سے کہا تو نوری کو ترس آ گیا۔ چل ہٹ، نوری نے اس سے کہا تو وہ سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ نہ جانے کیا حال ہوگا میرے گھر والوں کا، حریم کو فکر تھی تو بس یہی۔ تھوڑی پشت سہلانے کے بعد اسے آرام ملا، ورنہ کھڑے کھڑے پیروں کی جان نکل گئی تھی۔ وہ ایک صحت مند لڑکی تھی، جم بھی جاتی تھی، خوش خوراک تھی، مگر سچ یہ ہے کہ کام انسان کو کمزور نہیں کرتا جتنا دکھ انسان کو ختم کرتا ہے۔ سنو لڑکی، سلطانہ خاتون کہہ رہی ہیں پوچھا لگاؤ، بہت دھول جمع ہو گئی ہے۔ ساجدہ نے آ کر نیا حکم صادر کیا اور ایک ٹاول اس کی طرف اچھالا جو کہ شاید پونچھے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ میں تھک گئی ہوں، حریم نے کہا۔ اٹھ جاؤ اس سے پہلے کہ سلطانہ خاتون تمہیں بالوں سے گھسیٹتی ہوئی لے جائیں۔
ساجدہ نے دھمکی دی تو وہ اٹھی۔ پونچھا بھگو کر اس نے لاؤنج سے شروع کیا۔ اس نے سی گرین سوٹ کے اوپر سیاہ شال اوڑھ رکھی تھی، اپنا سر ڈھانپ لیا تھا۔ مراد، تم نے رات والی ویڈیو بھیجی شاہ نواز کے گھر؟ حریم کو دیکھ کر جان بوجھ کر سلطانہ خاتون نے کہا، اور حریم کی تو جان ہی نکل گئی۔ نہیں نہیں، میری ماں مر جائے گی دیکھ کر۔ اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ مراد نے اس کی طرف دیکھا، پھر بولا، نہیں سردار بی بی، محرم کی وجہ سے آج سارا دن نیٹ کے سگنل بند رہیں گے ملک کے دیہاتوں اور شہروں میں۔ ایسے موقعوں پر دہشت گرد کے واقعات ہوتے ہیں نا، اس لیے۔ کل بھیج دوں گا، اور ویڈیو شاہ میر کے موبائل میں ہے، میرے پاس نہیں۔ مراد نے کہا تو حریم کی جان میں جان آئی۔ اب اسے صبح سے پہلے پہل وہ ویڈیو شاہ میر کے موبائل سے کسی طرح ڈیلیٹ کرنی تھی۔ سارا دن کام کر کر اس کی جان ہلکان ہو گئی تھی۔ دکھ اور پریشانی میں تو ویسے بھی انسان سے کوئی کام نہیں ہو پاتا۔ ادا سائیں، کاش آپ یہ سب نہ کرتے، کاش آپ صبر سے کام لیتے تو آج ہم ساتھ ہوتے۔ حریم اندھیرے کمرے میں آنسو بہا رہی تھی۔ وہ ساجدہ کے سونے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اسے لگا کہ وہ سو گئی ہے تو اس نے ساجدہ کے سرہانے پڑا ہوا ایک چھوٹا سا ٹارچ اٹھایا اور شال صحیح سے لپیٹ کر دبے پاؤں باہر آئی۔ رات کا 1 بج رہا تھا اور حویلی میں ہو کا عالم تھا۔ وہ کچن کے ذریعے اندر داخل ہوئی۔ سامنے وہی راہداری تھی۔ اسے عبور کر کے لاؤنج تک آئی۔ یاد کرنے لگی کہ شاہ میر کا کمرہ کون سا تھا۔ اسے یاد آ گیا۔ اس نے دل سے دعا کی کہ کمرہ لاک نہ ہو، اور یہ شاید قبولیت کی گھڑی تھی۔ اس نے ہینڈل گھمایا تو دروازہ کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہوئی اور دروازہ بند کیا۔ شاہ میر کے ہلکے خراٹوں کی آواز سن کر اسے اطمینان ہوا کہ وہ گہری نیند سو رہا ہے۔ بیڈ سائڈ پر پڑا اس کا موبائل اٹھایا تو اس میں فنگر پرنٹ کا لاک لگا ہوا تھا۔ یہ اس کے لیے آسان تھا، اگر کوڈ لگا ہوتا تو وہ نہیں کھول پاتی۔ اس نے ٹارچ ایک طرف رکھی اور شاہ میر کا ہاتھ دیکھنے لگی۔ دائیں ہتھیلی پر ابھی بھی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ حریم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے پڑنے والا پہلا اور آخری تھپڑ تھا۔ اس نے موبائل شاہ میر کے ہاتھ کے قریب کیا اور آرام سے انگوٹھے کی طرف لے گئی۔ اگلے ہی پل شاہ میر نے کروٹ لی اور حریم کا ہاتھ شاہ میر کے دونوں ہاتھوں کے بیچ دب کر رہ گیا۔ او نو، اس نے پریشانی سے کہا۔ اب اگر ہاتھ کھینچ لیتی تو شاہ میر جاگ جاتا۔ وہ بے بسی سے وہاں ہی بیڈ کے قریب فرش پر بیٹھ گئی۔ اب وہ شاہ میر کے دوبارہ کروٹ لینے کے انتظار میں تھی۔ حریم کو اب وہاں بیٹھے ہوئے 15 منٹ ہو چکے تھے۔ اس کا ہاتھ ابھی تک شاہ میر کے ہاتھوں تلے تھا۔ اب وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی تھک چکی تھی۔ نیند سے آنکھیں الگ بوجھل تھیں۔ سارے دن کی تھکاوٹ، اتنا کام اس کی 7 پشتوں میں کسی نے نہیں کیا ہوگا جتنا آج ایک دن میں اس نے کیا تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے نیند کا شدید غلبہ تھا اور اسے پتہ ہی نہیں چلا نیند اس پر مہربان ہو گئی۔ وہ اپنا سر بیڈ کے کونے سے ٹکائے سو گئی۔ تھوڑی دیر بعد شاہ میر کروٹ لینے کے لیے جاگا تو اسے کچھ محسوس ہوا۔ پہلے تو وہ سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہے، پھر اس نے سامنے سوئی ہوئی حریم کو دیکھا تو چونک گیا۔ وہ ٹارچ جو حریم نے رکھی تھی، اس کی روشنی سے شاہ میر اسے آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہیں تھی اس وقت۔ اس نے دیکھا، لمبی گھنی مڑی ہوئی پلکیں۔ وہ کھو سا گیا، پھر اگلے ہی پل ہوش میں آیا اور اسے جھنجھوڑ کر جگایا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو میرے کمرے میں؟ وہ دھاڑا تو حریم ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ ذرا سی آنگ لگ گئی تھی اس کی بس۔ وہ ایک دم کھڑی ہوئی تو شاہ میر کا موبائل اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ شاہ میر اپنا موبائل اس کے ہاتھ میں دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چوری کرنے آئی ہو تم میرے کمرے میں؟ شاہ میر بھی کھڑا ہو گیا۔ حریم کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔ بتاؤ، میرا موبائل چرانے آئی تھیں؟ شاہ میر نے غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر اور تمہاری ہر چیز پر۔ حریم کو غصہ آ گیا۔ تم مجھے جان سے مارنے آئی تھی ہے نا؟ اسی مقصد کے لیے شاہ نواز نے تمہیں ونی میں دے کر میرے پاس بھیجا ہے نا، تاکہ مجھے مار کر تمہارا باپ اپنے بیٹے اور تمہیں آزاد کروا سکے۔ شاہ میر نے اس کے شانے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا تو حریم نے ایک دم سے اس کے ہاتھ جھٹک لیے۔ تمہاری طرح تمہاری سوچ بھی گری ہوئی ہے، حریم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میری سوچ گری ہوئی ہے؟ میری سوچ؟ قاتل تمہارا خاندان ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ میری سوچ گری ہوئی ہے۔ شاہ میر کو غصہ آ گیا۔ جو بھی ہے، میرے بھائی میں ایک مرد کو مار کر مردانگی دکھائی ہے، تمہاری طرح کسی عورت کو سزا نہیں دی۔ بھری پنچایت میں تم نے مجھے مانگا، اس کی جگہ اگر تم میرے بھائی کو قتل کر دیتے تو شاید میری نظروں میں اتنا نہ گرتے جتنا میری بولی لگانے پر گرے ہو۔
تب میں سوچتی کہ ہاں ٹھیک ہے، اس شخص نے اپنے بھائی کے خون کے بدلے میرے بھائی کا خون کر کے صرف حساب برابر کیا ہے۔ جب ادا صحیح تمہارے ہاتھ نہیں لگے تو تم نے مجھے مانگ لیا تاکہ ایک بے قصور اور مظلوم سے بدلہ لے سکو۔ حریم بھی حریم تھی، ایک سردار کی بیٹی، نازوں سے پلی ہوئی، ایک ڈاکٹر، ایک پڑھی لکھی باشعور لڑکی۔ کیسے چپ رہ سکتی تھی اتنی جہالت دیکھ کر؟ حریم کی بات سن کر شاہمیر کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ پھر تمہیں سب سے زیادہ نفرت اپنے باپ اور بھائی سے ہونی چاہیے۔ تمہاری نظروں میں گرنے کے حقدار مجھ سے پہلے وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہیں ونی میں دے دیا۔ میں تو غیر تھا، میں نے تمہاری بولی لگائی۔ وہ تو تمہارے اپنے تھے، تمہارے باپ نے اپنا بیٹا بچانے کے لیے تمہیں قربان کیا ہے۔ آخری جملہ بہت جتانے والے انداز میں شاہمیر نے کہا۔ حریم ایک پل کو لاجواب ہو گئی۔ اگر کوئی مجھ سے میری بہن مانگتا، قسم خدا کی اپنی گردن کٹا دیتا، اپنے باپ کو پیش کرتا، اپنے بھائی کو قربان کرتا، اپنے چچا کا بیٹا آگے کر دیتا، لیکن اپنی بہن نہ دیتا۔ تف ہے تمہارے گھر کے مردوں پر جنہوں نے اپنی بیٹی دے دی۔ میں نے یہاں لا کر کون سا تمہیں ہاتھ لگایا ہے جو تمہاری عورت ہونے کا مجھے کوئی فائدہ ہو؟ میں نے تو پہلے ہی دن کہہ دیا تھا کہ تمہاری شکل مجھے نظر نہیں آنی چاہیے۔ بے غیرت میں نہیں ہوں بی بی، بے غیرت ہوتا تو اب تک اس جائز رشتے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تمہارے ساتھ زبردستی کر چکا ہوتا۔ بے غیرت تو تمہارے گھر کے مرد ہیں جنہوں نے تمہیں مجھے پیش کیا۔ شاہمیر نے اپنی شہادت کی انگلی اس کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ حریم میں کچھ بولنے کے لیے لب کھولے مگر سمجھ نہیں آیا کہ کیا بولے۔ اسی طرح بتاؤ کہ میرے کمرے میں تم کیوں آئی تھیں اور میرے موبائل کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہی تھی، ورنہ وہ تھپڑ تمہیں یاد ہوگا۔ شاہمیر نے کہا۔ میں تمہارے آگے جواب دہ نہیں ہوں، حریم نے فوراً کہا۔ تو کہ ناواقف آداب غلامی ہے ابھی، شاہمیر نے افسوس سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ حریم نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ بھول جاؤ کہ تم سردار کی بیٹی تھی، بس یہ یاد رکھو کہ تم یہاں غلامی میں آئی ہو اور آداب غلامی سیکھ لو۔ نظریں اور سر جھکا کر میرے سامنے بات کرو، گردن اکڑ کر بات کرنے والی اوقات اب تمہاری نہیں رہی ہے۔ سردار کی بیٹی نہیں ہو اب تم۔ شاہمیر نے کہا۔ سردار کی بیٹی نہیں ہوں مگر سردار کی بیوی تو ہوں نا، حریم نے جتانے والے انداز میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ ونی میں آئی ہوئی ایک لڑکی، شاہمیر نے جواب دیا۔ سردار شاہمیر سلطان کے نکاح میں آئی ہوئی اس کی شرعی بیوی ہوں میں، اور سردار شاہمیر چاہے جتنا اس حقیقت کو دنیا کے سامنے جھٹلا لے مگر اللہ کے سامنے نہیں جھٹلا سکتا۔ اگر غلام بنا کر رکھنا ہے تو مجھے طلاق دو، پھر غلام بناؤ، پھر بیوی نہیں باندھی بولو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، حریم نے کہا۔ اس لڑکی نے شاہمیر کو حیران کر دیا تھا۔ شاہمیر کے ذہن میں یہی تصور تھا کہ ایک ڈری سہمی لڑکی ہوگی جو اس کے دھاڑنے پر خوفزدہ ہو کر ایک کونے میں بیٹھ جائے گی، مگر یہ سوچ تھی اس کی آگے بھی سردار کی بیٹی تھی۔ سرداری شاید اس کی رگوں میں خون کی جگہ دوڑ رہی تھی، اس لیے سارا دن غلاموں کی طرح کام کرنے کے باوجود بھی وہ شاہمیر کے سامنے اکڑ کر کھڑی تھی۔ تمہیں بالکل ڈر نہیں لگ رہا مجھ سے؟ شاہمیر نے پوچھا۔ ضرور لگتا اگر تم مجھے تھپڑ مارنے کے بعد اپنا ہاتھ زخمی نہ کر لیتے تو ڈر لگتا کہ تم مار مار کر میری جان ہی لے لو گے، مگر جو انسان ایک لڑکی کو تھپڑ مارنے کے بعد اپنا ہاتھ زخمی کر لیتا ہے، یقیناً دوسرا تھپڑ مارنے کی ہمت اس میں نہیں ہے، حریم نے پورے یقین سے کہا، اور اگلے ہی پل اس کا یقین ٹوٹ گیا جب شاہمیر کا ہاتھ اٹھا اور اس کے گال پر سخت ہو گیا۔ حریم بے یقینی سے اپنا گال چھو کر دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار تمہیں تھپڑ مار کر مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے غلط کیا، اور آج مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی تمہیں شدید ضرورت ہے۔ میں یہاں تمہیں پھولوں کی سیج پر بٹھانے کے لیے نہیں لایا ہوں، میں صرف تمہیں ظفر تک رسائی حاصل کرنے کے لیے لایا ہوں، شاہمیر نے کہا۔ اسی پٹی شدہ ہاتھ سے اس نے حریم کو تھپڑ مارا تھا۔ میرا جوان بھائی کا قتل ہوا ہے بی بی۔ میں وہ نرم دل شاہمیر نہیں رہا جو جانوروں کے ساتھ بھی نرمی کرتا تھا، میں اب پتھر ہو گیا ہوں، آؤ دیکھو اسے۔ شاہمیر حریم کا بازو پکڑ کرتے ہوئے اسے گھسیٹ کر دیوار کے سامنے لے آیا جہاں پر شاہمیر اور جنید کی اکٹھی تصویر لگی ہوئی تھی۔ وہ دونوں اس تصویر میں مسکرا رہے تھے۔ زندگی سے بھرپور، بہت خوبصورت اور بڑے فریم میں فریم کی ہوئی وہ تصویر اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ شاہمیر کو اپنے بھائی سے کس قدر محبت تھی۔ دیکھو اسے،
کیا قصور تھا اس کا؟ صرف اتنا کہ اس نے اس لڑکی سے محبت کی جس سے تمہارا بھائی محبت کرتا تھا۔ میری معصوم سے بھائی کو اس کی محبت کی سزا دی ہے تمہارے ظالم بھائی نے، صرف اس لیے کہ اس لڑکی نے میرے بھائی کی محبت قبول کر لی تھی، اور حسد میں آ کر تمہارے بھائی نے میرے بھائی کو مار دیا، اور تم سوچ رہی ہو کہ میں تمہارے ساتھ نرمی کروں؟ نہیں بی بی نہیں، سوچنا بھی مت کہ شاہ میر سلطان تمہارے ساتھ نرمی کرے گا۔ شاہ میر نے غصے سے کہا کہ وہ ابھی تک اس کے بازو پر اپنا پنجہ جکڑے ہوئے تھا۔ اب میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہارا خون کر دوں۔ شاہ میر نے اسی دروازے کی طرف دھکا دیتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے بچی، پھر تیزی سے وہاں سے بھاگتے ہوئے راہداری کی طرف بڑھی۔ مراد جو اسی راہداری میں کھڑا کھڑکی کے باہر لان کو دیکھ رہا تھا، جو کہ لائٹس کی وجہ سے اس وقت روشن تھیں۔ اچانک ہی اس نے دیکھا کہ حریم بھاگتی ہوئی جا رہی ہے، اپنے آنسوں کو پونچھتی ہوئی۔ اس نے شاید مراد کی موجودگی محسوس نہیں کی تھی۔ اس کی شال اس کے سر سے ڈھلک کر شانے پر آ چکی تھی، جوڑے میں قید لمبے سیاہ چمکدار بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ تیزی سے راہداری عبور کرتی ہوئی کچن میں گھس گئی۔ اگلے ہی پل مراد کو خیال آیا کہ وہ شاہ میر کے کمرے سے نکل رہی تھی۔ وہ سوچ کر پریشان ہو گیا، مجھے یقین نہیں آ رہا شاہ میر کہ اتنا گر سکتے ہو۔ ایک مجبور لڑکی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تم نے اسے رات اپنے کمرے میں بلایا، مراد نے دل میں کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ اسی کمرے میں آ کر چارپائی پر لیٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیسے سوچ لیا میں نے کہ وہ شخص نرم دل ہو سکتا ہے، کتنا غلط اندازہ لگایا میں نے اس کے متعلق، حریم نے سوچا، اور دوسری طرف شاہ میر بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا اور سر جھکا لیا۔ اس نے اپنے بال اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیے پریشانی کی وجہ سے، اور پھر سے اپنا زخمی ہاتھ بیڈ سائڈ پر زور سے مارا، جس کی وجہ سے درد کی ایک ٹیس اس کے ہاتھ میں اٹھی۔ لعنت ہے مجھ پر، لعنت ہے مجھ پر، لعنت ہے مجھ پر، اب وہ روتا ہوا کہتا جا رہا تھا۔ ولید شاہ میر کے قتل کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ اس کے علاقے میں اس کی اجازت کے بغیر تو جیسے کوئی پرندہ پر تک نہیں مار سکتا تھا۔ اس کے علاقے میں تو وہ اسے قتل نہیں کر سکتا تھا، اور اگر وہ کسی کام سے شہر جاتا تو اپنے ساتھ گارڈز کی فوج لے کر جاتا تھا۔ اس واقعے سے پہلے تو وہ ڈرائیور بھی ساتھ نہیں لے جاتا تھا، خود ہی ڈرائیو کرتا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد سلطان میر کے حکم پر اس نے گارڈ رکھ لیے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جو دکھ اس کے باپ نے سہا ہے وہ دکھ اسے دوبارہ ملے، اس لیے وہ خود اپنی حفاظت کر رہا تھا۔ ولید نے ایک جاسوس شاہ میر کی جاسوسی پر مامور کر دیا تھا، موٹی رقم دے کر۔ اگلے دن وہ پھر سوئی رہی۔ اٹھ جاؤ، اب روز روز سلطانہ بیگم تمہارے منہ پر پانی مارنے کے لیے نہیں آئے گی۔ ساجدہ کی آواز اسے سنائی دی تو وہ اٹھ بیٹھی۔ سلطان خاتون نے کہا ہے کہ تم ساری حویلی کو صبح سویرے اٹھ کر پونچھا لگاؤ گی، آج کے دن کا کام نہ کرنا فی الحال، ساجدہ نے کہا تو وہ اٹھی۔ مجھے چائے پلا دو ورنہ میرے سر میں درد ہو جائے گا، پھر جو کام کو ہوگی کر لوں گی، حریم نے سجاد سے کہا۔ نوکر نہیں ہوں تمہاری، جا کر کچن میں خود بنا لو، تو جلدی سے کام پر لگ جاؤ، ساجدہ نے کہا تو مجبوراً اسے خود ہی کچن میں آنا پڑا، جہاں پر پہلے سے چائے تیار تھی۔ اس نے ایک کپ بھرا اور پینے لگی۔ اسے رات والا سارا واقعہ یاد آیا، جو کام وہ کرنے گئی تھی وہ بھی نہیں ہوا، الٹا شاہ میر کا اتنا بھیانک روپ اسے دیکھنا پڑا۔ چلو پراٹھے بنانا شروع کرو، نوری نے اسے دیکھ کر کہا۔ پوچھا مارنے کا حکم صادر ہوا ہے سلطانہ خاتون کی طرف سے، آج پراٹھے نہیں بناؤں گی میں، حریم نے آرام سے کہا۔ ماتھے پر بل آ گئے تھے، خوشی کے پراٹھے بنانے سے اب اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ چلو پھر لگاؤ، نوری نے کہا۔ چائے ختم کرنے دو مجھے، تمہاری نوکر نہیں ہوں میں، شاہ میر کی غلامی میں آئی ہوں، تمہاری غلامی میں نہیں، اپنی اوقات میں رہو تو بہتر ہوگا، حریم نے جیسے دھمکی دی۔ واہ جی واہ، رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا، نوری نے منہ بنا کر کہا، اور وہ کسی نوکر کے دباؤ میں آتی بھی تو کیوں، عادت جو نہیں تھی اسے ایسے رویے کی، لیکن اب حریم شاہ میر کو اپنی عادت بدلنے کی سخت ضرورت تھی اس حویلی میں، مگر ابھی اسے اندازہ نہیں تھا۔ سلطانہ خاتون نے اسے پونچھے کا کام صرف اس لیے دیا تھا تاکہ اسے غلامی کا زیادہ احساس ہو، وہ اس کی نظروں کے سامنے جھکی رہے اور وہ حقارت آمیز لہجے میں اسے دیکھتی جائے۔ حریم نے لاؤنج سے پوچھا شروع کیا۔ سلطان خاتون ایک شام سے آ کر صوفے پر بیٹھ گئی، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر حریم کو دیکھنے لگی۔ وہ اسے باور کرا رہی تھی کہ وہ باندھی ہے۔
تھوڑی دیر بعد شاہ میر اپنے کمرے سے باہر نکلا، دیکھا تو حریم پوچھا لگا رہی تھی۔ حریم نے سر اٹھا کر ایک نظر شاہ میر کی آنکھوں میں دیکھا، دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں۔ زخمی نظروں سے شاہ میر کو دیکھنے کے بعد اس نے نظریں جھکا لیں اور پھر سے پوچھا شروع کیا۔ شاہ میر نے اپنا نچلا لب دانتوں سے کاٹتا ہوا وہاں سے گزرنے لگا تو جان بوجھ کر سلطانہ خاتون نے اسے مخاطب کیا، یہاں آؤ شاہ میر، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ سلطانہ خاتون نے حکم دیا تو وہ آ کر بیٹھ گیا۔ جی بولیں اماں، ہمیشہ کی طرح اس نے فرما برداری سے کہا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ تمہاری شادی کر ہی دوں اب، کب تک جنید کا غم مناتے رہیں گے ہم؟ آخر تمہاری زندگی تو آگے بڑھنی ہے، میری تو کوکھ اجاڑ گئی، مجھے تو اب اس زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں رہی، لیکن تمہارا تو حق ہے نا کہ تمہاری شادی وقت پر ہو، تمہاری نسل بڑھے۔ سلطانہ خاتون نے حریم کی طرف دیکھتے ہوئے جتانے والے انداز میں کہا، ان کا مقصد یہی تھا کہ وہ ہر وقت اس کا دل جلاتی رہیں۔ اماں میرا دل دکھ سے لبریز ہے اس وقت، 8 ماہ بھی کوئی عرصہ ہوتا ہے اپنے بھائی کی موت بھلانے کے لیے، شاہ میر نے کہا۔ لیکن بیٹا دنیا تو یہی سوچے گی نا کہ میں سوتیلی ماں ہوں اور تمہیں خوشیوں کے بیچ میں آ رہی ہوں، جتنا بھی خیال رکھو تمہارا، لیکن یہ سوتیلی ماں کا لیبل تو ہمیشہ سے مجھ پر لگا ہوا ہے، سلطانہ خاتون نے کہا۔ عبید سے بات ہوئی آپ کی؟ شاہ میر نے موضوع بدلا۔ نہیں، وہ شہر میں ہوتا ہے تو اسے ماں کی یاد کہاں آتی ہے، ایک جنید جو مجھے ہر پل یاد کرتا تھا، عبید کی تو اپنی ہی ایک دنیا ہے، سلطانہ خاتون نے کہا۔ عبید ان کا جنید سے چھوٹا بیٹا تھا جو کہ ابھی کالج میں پڑھ رہا تھا اور شہر میں رہتا تھا۔ اچھا اماں میں چلتا ہوں، مجھے ضروری کام سے جانا ہے، شاہ میر کہتا ہوا اٹھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظر حریم کی طرف چلی گئی جو اب پونچھا لگاتے لگاتے راہداری پر پہنچ چکی تھی۔ شاہ میر کے جوتوں کی آواز سن کر اس نے پھر سے سر اٹھایا، دونوں کی نظر ایک بار پھر سے مل گئی، رات والا سارا منظر دونوں کے ہی ذہن میں گھوم گیا۔ آنکھیں دیکھیں تو میں دیکھتا رہ گیا، جام دونوں اور دونوں ہی دو آتشاں، آنکھیں یا میں کدے کے دو باپ ہیں، آنکھیں ان کو کہوں یا کہوں خواب ہیں، آنکھیں نیچی ہوئیں تو حیا بن گئیں، آنکھیں اونچی ہوئی تو دعا بن گئیں، آنکھیں اٹھ کر جھکی تو دعا بن گئیں، آنکھیں جھک کر اٹھی تو قضا بن گئیں، آنکھیں جن میں ہے آسمان و زمیں، نرگسی نرگسی سرمئی سرمئی، نرگسی نرگسی سرمئی سرمئی۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر پھر سے شاہ میر کے دل سے آواز آئی، لیکن وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ حریم کو آج اپنا آپ بہت چھوٹا لگ رہا تھا شاہ میر کے سامنے۔ آج واقعی اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ غلامی میں آ گئی ہے۔ حریم کو احساس ہوا کہ کام کرنا کتنا مشکل ہے، اسے آج فائقہ یاد آ رہی تھی جو اس کی حویلی میں پوچھا لگایا کرتی تھی۔ کیا اسے بھی ایسے ہی کمر میں تکلیف ہوتی ہوگی جیسے آج مجھے ہو رہی ہے؟ کتنے بے حس ہوتے ہیں ہم لوگ۔ کبھی میں نے اس سے پوچھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی کہ کیا تمہیں درد کی گولی چاہیے یا نہیں۔ حریم کو آج شدت سے احساس ہو رہا تھا اپنے گھر کے ملازموں کا، اس کی کمر کی ایسی حالت تھی کہ اس سے بیٹھا تک نہیں جا رہا تھا۔ حویلی بہت بڑی تھی، اس نے تو صرف آدھے حصے کو پوچھا لگایا تھا کیونکہ دوسری طرف مردوں کا آنا جانا تھا۔ سنو، مجھے درد کی کوئی گولی لا کر دو، مجھے کمر میں بہت درد ہو رہا ہے، اس نے بے بسی سے ساجدہ سے کہا جو کہ سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ پہلے تو ساجدہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے، پھر اسے ترس آ گیا۔ وہ گولی لینے کے لیے سلطانہ خاتون کے کمرے میں آئی جہاں پہلے سے شاہ میر بیٹھا ہوا تھا۔ سردار بی بی، وہ جو لڑکی ہے نا ونی والی، وہ کہہ رہی ہے کہ اس کے کمر میں بہت درد ہو رہا ہے، اسے گولی چاہیے، ساجدہ نے کہا تو شاہ میر نے سر اٹھا کر دیکھا سلطانہ بیگم کو۔ وہ یقیناً اس کے ذکر پر چونک گیا تھا۔ اگر کوئی عام سی لڑکی ہوتی تو شاید وہ اس کے بارے میں سوچتا ہی نہیں، لیکن جس قسم کی بہادری اس نے دکھائی تھی شاہ میر کے سامنے، اس کے بعد شاہ میر کے لیے مشکل ہو گیا تھا اسے اگنور کرنا۔ ایسی ہی بہادر لڑکیاں اسے پسند تھیں جو نڈر ہوں، جس طرح سے اس نے شاہ میر کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے جواب دیے تھے۔ یقیناً شاہ میر وہ سب بھول نہیں پا رہا تھا، اور خاص کر تب جب لڑکی اس قدر حسین ہو۔ ایک حسین عورت مرد کی کمزوری ہوتی ہے اور کوئی بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا۔ وہ کیا سمجھتی ہے کہ میں اس کے زخموں پر مرہم رکھوں گی؟ میں اسے درد کی دوا دوں گی؟ میں اسے صرف درد دینا چاہتی ہوں، دوا نہیں۔ بلاؤ اسے یہاں میرے پاس۔ سلطانہ خاتون نے حکم صادر کیا تو شاہ میر فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ تم کہاں چلے شاہ میر؟ سلطانہ خاتون نے پوچھا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ لڑکی میری نظروں کے سامنے نہیں آنی چاہیے،
آپ نے اسے یہاں بلایا ہے تو میں جا رہا ہوں۔ کیوں بار بار آپ اسے حویلی کے اندر بلاتی ہیں؟ شاہ میر نے کہا۔ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، سلطانہ خاتون نے کہا تو وہ بیٹھ گیا۔ سلطانہ خاتون حریم کو شاہ میر کے سامنے ذلیل کرنا چاہتی تھی، اسے تکلیف اور اذیت دینا چاہتی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ایسا کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرنے جا رہی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد حریم اندر آئی۔ میرے پاؤں دباؤ، مجھے درد ہو رہا ہے، سلطانہ خاتون نے حکم دیا تو اس نے حیرت سے پہلے سلطانہ خاتون کی طرف دیکھا اور پھر شاہ میر کی طرف۔ جب اس نے کہہ دیا تھا کہ اسے درد ہو رہا ہے کمر میں بہت، تو اس کے بعد بھی سلطانہ خاتون سے ایسا کام کرنے کو کہہ رہی تھی جس سے اس کی تکلیف بڑھ سکتی تھی۔ مجھے کمر میں بہت درد ہو رہا ہے، حریم بولی۔ شرافت سے جو کہا ہے وہ کرو ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی، سلطانہ خاتون نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ وہ آ کر بیٹھ گئی اور سلطانہ خاتون کے پاؤں دبانے لگی۔ میں نے تمہارے لیے اعلیٰ خاندان کی لڑکیاں دیکھ رکھی ہیں جن کے باپ بھائی غیرت مند ہیں، کسی بے غیرت باپ کی بیٹی کو اپنی بہو ہرگز نہیں بناؤں گی میں، سلطانہ خاتون نے جتانے والے انداز میں کہا تو حریم کا روم روم جل اٹھا۔ اس نے زور سے سلطانہ کا پاؤں دبانے کی بجائے دبوچ لیا اور ان کی چیخ بلند ہوئی۔ یہ کیا کر رہی ہو لڑکی، تم جان بوجھ کر مجھے اذیت دے رہی ہو، سلطانہ خاتون نے لات ماری اسے۔ شاہ میر نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر اپنی آنے والی ہنسی روکنی چاہی، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ہنسی آ رہی تھی، کیونکہ وہ سمجھ گیا کہ حریم نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے اپنا غصہ نکالنے کے لیے۔ اچھا اماں، میں سونے جا رہا ہوں، وہ اٹھا۔ ٹھیک ہے، شب بخیر، سلطانہ خاتون نے کہا۔ حریم پاؤں دباتی ہوئی تھک گئی تھی 2 منٹ میں ہی، اس کی تکلیف اس کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی۔ شاہ میر اسے دیکھنا نہیں چاہتا تھا مگر پھر بھی نظر باز نہ رہی۔ جاؤ دفع ہو جاؤ تم بھی میری نظروں کے سامنے سے، سلطانہ خاتون نے ٹھوکر مارتے ہوئے حریم سے کہا۔ اتنی تذلیل حریم سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس سے سلطانہ خاتون سے شدید قسم کی نفرت ہو گئی تھی۔ شاہ میر نکل گیا، وہ بھی باہر آئی، تیزی سے راہداری کی طرف بڑھی اور شاہ میر کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ شاہ میر اپنے کمرے میں آیا اور کچھ سوچنے لگا، پھر سائڈ ٹیبل سے ایک پین کلر نکالا اور باہر آیا۔ لاؤنج میں کوئی نہیں تھا، سب سونے گئے تھے۔ وہ کچن میں آیا جہاں نوری نظر آئی، وہ شاید دودھ ابال رہی تھی کسی کے لیے۔ سنو، یہ اس لڑکی کو دے آؤ، شاہ میر نے گولی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ کون سی لڑکی سائیں؟ نوری نے پوچھا۔ وہ جو ونی میں آئی ہے، شاہ میر بولا۔ ونی تو نہ کہیں سائیں اسے، رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا، مجھے کہتی ہے میں شاہ میر کی غلامی میں آئی ہوں تمہاری نہیں، تم اپنی اوقات میں رہو، نوری نے اس کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ تم سے جو کہا ہے وہ کرو، شاہ میر نے کہا۔ جی جی سائیں، نوری بولی۔ کہاں سوتی ہے وہ؟ نہ جانے کیا سوچ کر شاہ میر نے پوچھا۔ ساجدہ کے کمرے میں اس کے ساتھ، نوری نے بتایا۔ شاہ میر وہاں سے چلا گیا۔ اے لڑکی اٹھو، یہ لو، شاہ سائیں نے دیا ہے تیرے لیے، نوری نے اسے اٹھایا۔ وہ کہاں سو رہی تھی، درد کے مارے اس کی حالت غیر تھی، نیند آتی بھی تو کیسے؟ حریم نے حیرت سے پین کلر کی طرف دیکھا، اس نے فوراً سے دوائی کھا لی، پھر واپس آ کر لیٹ گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاہ میر کو اس کے درد کا احساس ہے۔ اچانک سے اسے اپنے والد شاہ نواز کی بات یاد آئی جو نکاح سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے حریم سے کہی تھی۔ میری بچی، کوشش کرنا کہ شاہ میر کا دل جیت لو اور اس کے دل میں اپنے لیے بیوی کا مقام بنا لو، جو بھی ہے اب شاہ میر ہی تمہارا مقدر ہے، ایک مرتبہ اگر تم نے اس کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لی تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی، اور اگر تمہارے ساتھ وہاں برا سلوک ہوا تو میں کچھ نہ کچھ کر کے تمہیں واپس لے آؤں گا، اس وقت مجھے جو صحیح لگ رہا ہے میں وہی کر رہا ہوں، بس میری بچی مجھے معاف کر دینا۔ جب شاہ میر نے اسے تھپڑ مارا تھا تو اس کی ہر امید ٹوٹ گئی تھی کل رات۔ آج اس کے درد کا احساس کرتے ہوئے جب شاہ میر نے اسے درد کی دوائی بھیجی تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اتنا بھی رحم نہیں ہے جتنا بن رہا ہے، یعنی کہ اس دل کے دل میں جگہ بنانا آسان ہے۔ اس نے مجھ پر غصہ اس لیے کیا کیونکہ میں اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اسے برا بھلا کہتی رہی۔ اگر میں اس کے سامنے مظلوم بننے کی اداکاری کروں تو یقیناً اس کا دل نرم پڑ سکتا ہے۔ حریم کو اچانک آئیڈیا آیا، میں اس طرح غلامی کی زندگی نہیں گزار سکتی، میں یہی سوچ کر آئی تھی کہ میں غلامی دوں گی، میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، عادت ہو جائے گی، لیکن میں دن رات اپنی تذلیل برداشت نہیں کر سکتی جو سلطانہ خاتون میری کرتی ہیں۔
کل کو اگر شاہ میر نے شادی کر لی تو اس کی بیوی بھی مجھے اسی طرح سے ذلیل کرے گی جس طرح سے سلطانہ خاتون کر رہی ہیں۔ میرے پاس اب فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے، تذلیل میں سہ نہیں سکتی۔ آخری اور واحد راستہ میرے پاس صرف یہی ہے کہ میں شاہ میر کا دل جیت لوں، جو مجھے تھپڑ مارنے کے بعد اپنا ہاتھ زخمی کر سکتا ہے، جو میرے درد کا سن کر مجھے دوائی بھیج سکتا ہے، وہ مجھے بیوی کا مقام بھی دے سکتا ہے۔ بس مجھے ہوشیاری سے کام کرنا ہوگا، بہت چالاکی سے، بہت معصوم اور مظلوم بننا ہوگا شاہ میر کے سامنے، اور سب سے بڑی بات اپنی خوبصورتی سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ میرا شوہر ہے اور اس کا حق ہے مجھ پر، اور میرا حق ہے کہ میں اپنی زینت صرف اور صرف شاہ میر پر ظاہر کروں۔ ہاں، میں ایسا ہی کروں گی۔ سلطانہ خاتون، اس تذلیل کا بدلہ تو تم سے لے کر رہوں گی۔ میں بھی حریم شاہ نواز ہوں، تم مجھے ہلکا لے رہی ہو۔ یہ ساری باتیں سوچ کر حریم کے اندر ایک نئی توانائی آ گئی تھی۔ خود سے عہد کر لیا تھا کہ کل سے وہ شاہ میر کے دل میں جگہ بنانے کے لیے جو بن پڑا وہ کرے گی۔ ایک بار اگر شاہ میر اس کے قابو میں آ گیا تو وہ اس کے کہنے پر ظفر کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ وہ یہ ساری باتیں سوچتے سوچتے ہی سو گئی۔ صبح سویرے جاگے گی تو اسے اپنا رات والا منصوبہ یاد آیا۔ اس پر عمل درآمد کرنے کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ وہ کچن میں آئی جہاں نوری شاہ میر کے لیے ٹرے میں ناشتہ رکھ رہی تھی۔ کس کے لیے ہے یہ ناشتہ؟ حریم نے پوچھا۔ چھوٹے شاہ سائیں کے لیے ہے، نوری نے بتایا۔ شاہ سائیں جاگ گئے؟ حریم نے پوچھا تو نوری نے حیرت سے حریم کی طرف دیکھا۔ آج پہلی بار حریم شاہ میر کے لیے عزت سے بول رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے جاگ گئے ہیں اور ناشتہ منگوایا ہے تب ہی لے کر جا رہی ہوں، نوری نے کہا۔ اچھا، مجھے یاد آیا، تمہیں ساجدہ بلا رہی تھی، یہ ناشتہ مجھے دو، میں لے کر جاتی ہوں، حریم نے کہا تو نوری نے ٹرے اس کے حوالے کیا۔ اب وہ دل میں دعا کر رہی تھی کہ سلطانہ خاتون بیچ میں دیوار بن کر نہ آ جائیں۔ طویل راہداری اس نے عبور کی اور شاہ میر کے کمرے کے پاس آئی۔ دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ، شاہ میر بولا۔ وہ آرام سے اندر آئی۔ شاہ میر موبائل میں سر جھکا کر کچھ دیکھ رہا تھا۔ شاہ میر نے سر نہیں اٹھایا۔ آپ کی بینڈیج چینج کر دوں؟ حریم نے اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کہا تو وہ اس کی آواز پر چونکا۔ تم کیوں آئی میرے کمرے میں؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ اسے غصہ آ گیا۔ آپ کے لیے ناشتہ لائی تھی، 1 منٹ میں آپ کی پٹی چینج کرتی ہوں ورنہ زخم خراب ہو جائے گا۔ حریم اس کے قریب آئی اور ایک دم اس کا پٹی شدہ ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ایسے جتایا جیسے جائزہ لے رہی ہو پٹی کا۔ دفع ہو جاؤ تم میری نظروں کے سامنے سے، شاہ میر نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا۔ میں تو آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہی تھی، آپ تو ناراض ہو گئے، حریم مظلومیت کی شاندار اداکاری کرتے ہوئے کہا اور سر جھکا لیا۔ چہرے پر ایک دم سے اداسی لے آئی۔ سب سمجھ رہا ہوں میں، تم میرے قتل کا منصوبہ بنا کر اس حویلی میں آئی ہو اور اسی لیے بار بار میرے کمرے میں آنے کی کوشش کر رہی ہو۔ آخر ہو تو ایک قاتل کی بہن نہ، شاہ میر نے غصے سے کہا۔ حریم کو غصہ تو بہت آیا اس کی بات پر۔ ایک پل کو تو دل کیا اس کا زخمی ہاتھ دبوچ لے تاکہ اسے اور زیادہ درد ہو، لیکن یہ وقت جذباتی پن دکھانے کا نہیں تھا بلکہ حکمت عملی دکھانے کا تھا۔ پہلے بھی اس کے غصے کا جواب غصے سے دے کر اس نے تھپڑ کھائے تھے اور آج بھی شاہ میر یہی امید کر رہا تھا کہ وہ اس سے بدلے میں غصہ ہی کرے گی اس پر۔ شاہ سائیں، میں اس رات صرف وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے لیے آپ کے کمرے میں آئی تھی تاکہ آپ میرے گھر والوں کو وہ ویڈیو نہ بھیجیں۔ پہلے ہی میری ماں تڑپ رہی ہے میری جدائی میں، جس طرح سے میری رخصتی ہوئی ہے۔ میری ماں تو اسی وقت غش کھا کر گر پڑی تھی، دیکھا تھا نا آپ نے؟ ادھر آپ نے وہ ویڈیو حویلی میں بھیج دی تو میری ماں مر جائے گی۔ حریم نے اپنی آنکھوں میں نمی لاتے ہوئے مظلومیت کی بھرپور اداکاری کی۔ اور میری ماں جو دن رات روتی رہتی ہے اپنے لخت جگر کے لیے، ان کا کیا؟ شاہ میر نے کہا۔ حریم سوچ میں پڑ گئی کہ وہ کیا بولے۔ جب کچھ بولنے کو نہیں ملا اسے تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس کے آنسو اب تواتر سے بہنے لگے۔ رونا تو اسے ہر وقت ہی آتا تھا۔ شاہ میر اسے روتا ہوا دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس کے تصور میں ابھی بھی وہی لڑکی تھی جو ہر بات کا اسی وقت جواب دے رہی تھی، لیکن آج تو یہ لڑکی بالکل ہی بدل گئی تھی۔ چلے جاؤ میرے کمرے سے ابھی اسی وقت، شاہ میر نے حریم کے عقب میں جنید کی تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ حریم اپنے آنسوؤں کو پونچھتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اب اس نے پونچھا اٹھایا اور لگانا شروع کیا۔ وہ اس انتظار میں تھی کہ کب شاہ میر کمرے سے باہر نکلے اور اسے پونچھا لگاتے ہوئے دیکھے۔ کافی دیر تک جب وہ باہر نہیں آیا تو حریم کو مایوسی ہوئی۔ وہ نہ جانے کب سے شاہ میر کے دروازے کے سامنے ہی پونچھا لگائے جا رہی تھی بار بار۔
مجبور ہو کر وہ راہداری کی طرف چلی آئی اور وہاں بیٹھ گئی تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے اور وہ تھوڑا آرام بھی کر لے۔ جو بھی تھا یہاں سے باہر جانے کے لیے شاہ میر نے اسی راہداری سے گزر کر باہر جانا تھا۔ وہ اس کے انتظار میں بیٹھی رہی۔ اچانک سے شاہ میر کے جوتوں کی آواز اسے دور سے سنائی دی۔ اس نے ایک دم سے اپنے آگے کی کچھ لٹیں باہر نکالیں اور شال سر سے ڈھلکا دی۔ وہ آرام سے پھر سے پوچھا لگانے لگی۔ شاہ میر آج سیاہ رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کی تیاری سے لگ رہا تھا کہ وہ شہر جا رہا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں ابھی نکل رہا ہوں شہر کے لیے۔ شاہ میر اس کو نوٹس کیے بغیر ہی تیزی سے وہاں سے نکل گیا تو حریم کو بہت غصہ آیا۔ اس نے پونچھا ایک طرف پھینک دیا۔ بدتمیز انسان، دیکھا تک نہیں میری طرف، ساری محنت برباد گئی۔ ایک جگہ کو نہ جانے کتنی دیر سے رگڑتی جا رہی تھی میں، وہ منہ بنا کر بولی۔ شاہ میر کو اس رات اس بہادر لڑکی نے بہت متاثر کیا تھا جو فر اسے جوابات دیتی جا رہی تھی اور اسے حیران پر حیران کیے جا رہی تھی، مگر آج کی مظلوم حریم اسے متاثر نہ کر سکی۔ سارا دن یوں ہی انتظار میں گزر گیا۔ وہ مختلف کام کرتی رہی اور سلطانہ خاتون کے ہاتھوں ذلیل ہوتی رہی۔ شاہ میر صبح کا گیا تھا، ابھی تک واپس نہیں آیا، یہاں تک کہ سب اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے اور حویلی میں ہوں کا عالم ہو گیا۔ حریم سونے کی کوشش میں بار بار پہلو بدل رہی تھی، لیکن آج اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑیوں کی آواز سنائی دی تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یقیناً شاہ میر واپس آ گیا تھا۔ وہ فوراً اٹھی اور تیزی سے کچن اور راہداری عبور کرتی ہوئی لاؤنج تک آئی۔ آدھے بال کیچر میں قید، آدھے اپنے شانوں میں پھیلا دیے، شاہ میر کے قدموں کی چاپ اب راہداری سے سنائی دے رہی تھی۔ حریم فوراً فرش پر لیٹ گئی، ایسے جیسے کہ بے ہوش ہو کر گری ہو۔ شاہ میر کو دیکھ کر اس نے آنکھیں بند کیں۔ شاہ میر تیزی سے فون پر باتیں کرتا ہوا آ رہا تھا، اسے دیکھ کر رک گیا۔ دیکھا تو وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ وہ بے ہوش نہیں تھی بلکہ بے ہوش ہونے کی اداکاری کر رہی تھی۔ او میرے خدا، شاہ میر نے اسے دیکھ کر کہا۔ وہ سمجھا شاید وہ زیادہ کام کرنے کی وجہ سے کمزوری سے گر پڑی ہے۔ اٹھو، شاہ میر نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ شاہ میر نے حریم کو جھنجھوڑا مگر وہ آنکھیں کھولنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ حریم اس امید میں آنکھیں نہیں کھول رہی تھی کہ شاہ میر اسے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جائے گا، مگر یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی۔ شاہ میر جو صبح سے شہر گیا ہوا تھا اس قدر تھکا ہوا تھا، اس کی آنکھیں نیند سے لبریز تھیں۔ اس کا ارادہ تھا کہ فوراً جا کر سو جائے گا، سر درد سے الگ پٹا جا رہا تھا۔ کافی جھنجھوڑنے پر جب حریم نہیں اٹھی تو شاہ میر کھڑا ہو گیا۔ میری بلا سے بھاڑ میں جاؤ، اس نے کہا اور حریم کو پھلانگتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ حریم نے آنکھیں کھول دیں دروازہ بند کرنے کی آواز پر۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شاہ میر اسے پلنگتا ہوا چلا گیا ہے، ایسی حالت میں بے یار و مددگار۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور وہ حیرت سے بیٹھ گئی۔ کتنا گھٹیا انسان ہے یہ، اور میں اس سے محبت کی امید لگائے بیٹھی تھی۔ بھاڑ میں جائے میری طرف سے۔ حریم اپنے کپڑے جھاڑتی ہوئی اٹھی، واپس کمرے میں آ کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ غصے سے اس کے دماغ کی نسیں پٹنے پر آ رہی تھیں۔ سخت غصہ تھا اسے شاہ میر کی اس حرکت پر، یعنی کہ اس کا یہ مظلوم بننے کا پلان ناکام ہو گیا۔ آمنہ بیگم اپنے ہاتھوں میں حریم کی ڈاکٹری کی ڈگری لیے بیٹھی رو رہی تھی۔ ابھی پچھلے مہینے ہی وہ اپنی ڈگری لے کر آئی تھی واپس حویلی۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ گاؤں میں ہسپتال بنے اور وہ گاؤں کے لوگوں کی خدمت کرے۔ سب کا اتنا خیال رکھنے والی میری نرم دل بچی نہ جانے کس حال میں ہوگی، آمنہ بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے شوہر کے گھر میں ہے، میں نے جو کیا مجھے اس پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ ایک نہ ایک دن تو میں نے اپنی بیٹی دینی ہی تھی۔ میں نے تو اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنی بیٹی کو شاہ میر کے نکاح میں دیا ہے، اب آگے اس کا اپنا نصیب ہے۔ کتنی ہی لڑکیاں ہیں دنیا میں جو سسرال کے مظالم سہتی ہیں، کیا پتہ شاہ میر کو اس سے محبت ہو جائے۔ مجھے میری بیٹی پر پورا بھروسہ ہے، اسے سمجھا کر بھیجا ہے، وہ بہت ذہین ہے، کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گی۔ میں جانتا ہوں حریم ظلم سہنے والوں میں سے نہیں ہے، شاہ نواز نے کہا تو آمنہ بیگم کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ یہ سب دل بہلانے کی باتیں ہیں، شاہ میر چاہے جتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، حریم چاہے کتنی ہی ذہین کیوں نہ ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری بیٹی خون بہا کے عوض گئی ہے، آمنہ بیگم نے کہا۔ تمہیں ظفر کا ذرا احساس نہیں، ماؤں کو تو بیٹے پیارے ہوتے ہیں، شاہ نواز نے کہا۔ ماؤں کو بیٹیاں پیاری ہوتی ہیں، پھر بیٹ کے پیارے ہوتے ہیں، یہ سوچ ہی غلط ہے کہ ماؤں کو بیٹے پیارے ہوتے ہیں۔
بیٹیوں سے زیادہ، دونوں ہی برابر ہوتے ہیں، آمنہ بیگم نے کہا۔ صبح سویرے وہ تقریباً تیسرا راؤنڈ جاگنگ کا مکمل کر کے تھک کر بینچ پر بیٹھ گیا جہاں پر رشید پہلے سے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ٹریک سوٹ میں ملبوس تھا۔ انتہائی بیزار آ گیا ہوں میں اس روٹین سے، ظفر نے بینچ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سائیں آپ صبر کر لیتے، مجھے ہمیشہ سے خوف کھاتا تھا کہ آپ کا یہ جذباتی پن، آپ کا یہ غصہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، اور ایسا ہی ہوا، رشید نے کہا۔ حریم نے اپنی ڈگری مکمل کر لی ہوگی اب تک، اب ضرور بابا سائیں اس کی اور ولید کی شادی کر دیں گے یا پھر میرے واپس آنے کا انتظار کریں گے، ظفر نے کہا تو رشید کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزرا۔ حریم صبح دیر سے جاگی، آج کسی نے اسے اٹھانے کی زحمت گوارا نہ کی تھی، ہر کوئی اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ وہ اٹھی اور کچن تک آئی چائے پینے کے لیے۔ چھوٹے شاہ سائیں تمہیں یاد کر رہے تھے، نوری نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اسے حیرت ہوئی۔ جاگ گئے وہ؟ حریم نے بیزاری سے کہا۔ ہاں، نوری بولی۔ حریم سوچ میں پڑ گئی کہ آخر کیوں یاد کیا ہے شامیر نے اسے، وہ تو اس کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ خیر جو بھی تھا، وہ اچھی امید لے کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ خدا سے ہمیشہ اچھا گمان رکھتی تھی۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ حریم نے اندر آتے ہوئے کہا۔ وہ جو لیپ ٹاپ میں سر جھکا کر بیٹھا ہوا تھا، اس کی آواز پر سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر سے نظریں لیپ ٹاپ پر جھکا لیں اور بولا، طبیعت کیسی ہے تمہاری اب؟ شاہمیر نے لیپ ٹاپ کی اسکرین کی طرف نظر مرکوز کرتے ہوئے ہی پوچھا۔ کیوں، کیا ہوا تھا میری طبیعت کو؟ حریم نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ کل تم بے ہوش پڑی ہوئی تھی میرے کمرے کے دروازے کے باہر، شاہمیر نے کہا۔ وہ روز لیپ ٹاپ کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ ہاں، اور آپ مجھے پھلانگتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے، حریم نے جتایا۔ تم تو بے ہوش تھی نا، پھر تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں تمہیں پھلانگتا ہوا اندر گیا ہوں؟ اب کی بار، شاہمیر نے لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا اور کھڑا ہو کر سینے پر ہاتھ باندھ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ غصہ تو بہت آیا تھا حریم کو اس کی بات پر، لیکن پی گئی، ڈرامے باز لڑکی۔ شاہمیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جتانے والے انداز میں کہا، جیسے کہ وہ اس کا سب ڈرامہ سمجھ گیا ہو۔ کیونکہ عزت راست نہیں ہے تمہیں؟ حریم اپنا ضبط کھو بیٹھی اور پھٹ پڑی۔ کل سارا دن تمہیں سائیں سائیں بول کر میرے جبڑے تھک گئے، تمہارے لیے ناشتہ لائی، تمہاری بینڈنگ چینج کرنا چاہی، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ تم کسی بھی نیکی کے حقدار نہیں ہو، حریم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا میں تمہارا ڈرامہ، بے وقوف نہیں ہوں میں، سردار ہوں اپنے قبیلے کا، مجھے ہلکا مت لینا مس، پتہ نہیں کیا نام ہے تمہارا، شاہمیر بولا۔ مس نہیں، مسز حریم شاہمیر، حریم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہادری سے کہا، اور یہی وہ بہادری تھی جس سے شاہمیر متاثر ہوا جا رہا تھا۔ کل والی مظلوم حریم اسے بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی، لیکن آج پھر وہ اپنی ٹون میں واپس آ گئی تھی۔ لاشعوری طور پر شاید شاہمیر اسے ایسے ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ بہت شوق ہے تمہیں شاہمیر سلطان کی بیوی کہلانے کا؟ اس کا انداز طنزیہ تھا، جیسے کہ اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ قسمت کا کھیل ہے سارا، اور تم اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے، ورنہ میں تو تمہیں اپنا نوکر بھی نہ رکھتی۔ قسمت نے شوہر بنا دیا، زبردستی کا شوہر، حریم بولی۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ قسمت نے تمہیں یہاں ونی بنا کر بھیجا ہے، پر تمہاری یہی اوقات ہے، کیونکہ مجھے بار بار مجبور کرتی ہو کہ میں تمہیں تمہاری اوقات یاد دلاؤں، شاہمیر نے کہا۔ ویسے اب تمہارا بھائی آزاد ہے، میں خون بہا لے چکا ہوں، اپنے باپ سے کہو کہ اسے واپس بلا لیں۔ تو پھر بولا، تم ماں بیٹے کی یہ چال کبھی کامیاب نہیں ہوگی، ساری برادری تھوکے گی تو ان دونوں کے منہ پر، اگر تم نے خون بہا لینے کے بعد بھی ادا سائی کو کوئی نقصان پہنچایا تو پنچایت کا تم پر سے اعتبار اٹھ جائے گا، اور پھر کوئی بھی جرگہ کبھی بھی تمہارا ساتھ نہیں دے گا، حریم نے کہا۔ زبان تو کینچی کی طرح چلتی ہے تمہاری، اسے کھینچنا جانتا ہوں میں، اور تم مجھے مت بتانا جرگے کے اصول۔ پچھلے 8 مہینے سے تمہارا باپ جرگے سے جھوٹ بولتا رہا کہ اسے ظفر کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، حالانکہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تمہارے باپ نے اسے کہیں روپوش کروا دیا ہے۔ میں چاہتا تو تمہاری قسمت سے بدلہ لے لیتا اسے مار کر، یا پھر تمہارے اس منگیتر کو قتل کر دیتا بدلے میں، جس نے میرا گریبان پکڑنا چاہا تھا بڑی پنچایت میں، لیکن مجھے سکون نہیں آئے گا جب تک ظفر زندہ ہے۔ میرا مقصد کسی اور کو مارنا نہیں،
صرف اور صرف ظفر کو مارنا ہے، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ظفر کو اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ اس کے بعد جو بھی نتائج ہوں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ سب کہتے ہوئے شامیر کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ حریم نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں وحشت ہی وحشت تھی۔ یہ شخص کبھی میرے ادا سائیں کو زندہ نہیں چھوڑے گا، آج مجھے یقین ہو گیا ہے۔ کیسے بچاؤں میں اپنے ادا سائیں کو؟ مجھے حویلی پیغام بھجوانا ہوگا کہ خون بہا ان کا صرف ایک چال ہے ادا سائی کو واپس لانے کے لیے۔ حریم شاہمیر کی آنکھوں میں دیکھ کر کھو سی گئی۔ وہ سوچے جا رہی تھی، اتنا نظر بھر کر مت دیکھو مجھے، نہیں میسر آنے والی میری قربت تمہیں۔ سب سمجھتا ہوں تم ایک دل پھینک لڑکی ہو جو میری قربت حاصل کرنے کے لیے عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہو۔ شاہمیر نے سوچا شاید وہ اس کے چہرے میں گم ہو گئی ہے۔ ایکسکیوز می، کیا بکواس ملاحظہ فرمائیے تم نے ابھی ابھی میرے بارے میں تمہاری قربت چاہتی ہوں میں؟ حریم نے حیرت سے پوچھا۔ تو کیا نہیں چاہتی؟ شاہمیر نے کہا۔ تمہاری موت چاہتی ہوں میں، موت۔ حریم عجیب سے انداز میں کہا، تم مارو گی مجھے، ایک چھنٹانک لڑکی، مجھے؟ سردار شاہمیر سلطان کو مارو گی؟ شاہمیر نے کہہ کر کہا لگایا، جو دل پر حکومت نہ کر سکے وہ کیا خاک سردار ہوا؟ حریم نے طنزیہ کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ آج پھر وہ لڑکی اسے حیران کر گئی تھی۔ حریم، شاہمیر نے زیر لب اس کا نام دہرایا۔ سلطانہ بیگم اپنے کمرے میں بیٹھی مراد سے محو گفتگو تھی اور اسے دن بھر کی مختلف ہدایات دیتی جا رہی تھی کہ اسے کیا کیا کام کرنے ہیں کہ اچانک ساجدہ اندر آئی۔ بیگم صاحبہ، آپ آنکھوں پر پٹی باندھ کر بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ ونی والی لڑکی کوئی نہ کوئی کارنامہ ضرور کرے گی، ساجدہ نے اندر آتے ہوئے عجلت میں کہا۔ مراد حریم کا ذکر سن کر چوکنا ہو گیا۔ اب کیا کر دیا اس لڑکی نے؟ سلطانہ بیگم نے پوچھا۔ صبح سویرے ہی چھوٹے سردار نے اسے اپنے کمرے میں طلب کیا تھا اور پورا 1 گھنٹہ ہو گیا وہیں پر تھی۔ اب دیکھا تو باہر نکلی۔ آپ غفلت کرتی رہیں گی اور وہ لڑکی چھوٹے سردار کو قابو میں کر لے گی اور آپ کا سارا کیا کرایہ مٹی میں ملا دے گی۔ ہمیشہ سے نئی خبریں دینے کی شوقین ساجدہ نے جھٹکا لیتے ہوئے کہا۔ سلطان بیگم کو لگا کہ کمرے کی چھت اس کے سر پر آن گری ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئیں اور کمرے سے باہر نکلیں۔ مراد اور ساجدہ دونوں ان کے پیچھے آ گئے۔ شاہمیر، شاہمیر، وہ زور سے چلائیں۔ ان کی آواز سن کر شاہمیر فوراً کمرے سے باہر نکلا۔ کیا ہوا اماں، سب خیریت تو ہے؟ شاہمیر نے پوچھا۔ کیا تم اپنے بھائی کا خون بھول گئے ہو؟ سلطانہ خاتون نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا۔ بالکل بھی نہیں، شاہمیر بولا۔ تم نے وہ ویڈیو بھیجی اس لڑکی کے گھر والوں کو؟ سلطانہ خاتون نے پوچھا۔ نہیں، مجھے یاد نہیں رہا، وہ بولا۔ شور سن کر حریم اور نوری بھی آ گئیں۔ ابھی کے ابھی مراد کو دو وہ ویڈیو، اور مراد تم ابھی بھیجو۔ نمبر حاصل کیا تم نے؟ سلطانہ خاتون نے کہا۔ جی سردار بی بی، شاہ نواز کے بھتیجے ولید کا نمبر ہاتھ لگا ہے میرے۔ مراد نے حریم کی طرف دیکھا اور پھر جلدی سے ہی نظریں چرا بھی گیا۔ بھیجو وہ ویڈیو ابھی کے ابھی، انہوں نے حکم صادر کیا۔ شاہمیر نے فوراً ویڈیو مراد کو سینڈ کی۔ مراد بھیجنے لگا۔ حریم تو جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ اس کا دل اس تصور سے بھی کانپ گیا تھا، میرے ماں باپ میں سے کہیں کوئی اس ویڈیو کو دیکھ کر، نہیں نہیں، اللہ میرے والدین کی حفاظت کرنا، ان کی زندگی اور صحت کی حفاظت کرنا۔ حریم نے دعا کی۔ ہو گیا سردار بی بی، مراد نے کہا۔ حریم کی آنکھوں کے سامنے واقعی اندھیرا چھانے لگا اور اگلے ہی پل وہ ایک جھٹکے سے زمین بوس ہو گئی۔ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھتے ہوئے مراد فوراً اس کی جانب بڑھا۔ مراد نے حریم کو کندھوں سے پکڑ کر اس کا گال تھپتھپایا اور بولا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ ارد گرد سے بالکل بیگانہ ہو کر وہ حریم کے لیے پریشان تھا۔ یہ منظر دیکھ کر شاہمیر کی آنکھوں میں تو جیسے خون اتر آیا۔ کیا کر رہا ہے مراد؟ یہ میری بیوی ہے، شاہمیر نے مراد کو پرے دھکیلتے ہوئے کہا اور حریم کو اٹھا لیا۔ مراد ایک پل کو شرمندہ ہوا، دل ہی دل میں خود کو لعنت ملامت کر رہا تھا۔ شاہمیر اسے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آیا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ پانی لاؤ، اس نے فوراً نوری کو ہدایت دی۔ وہ پانی لے آئی۔ وہ اب پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر مار رہا تھا۔ سب اس کے پیچھے اس کے کمرے میں آ گئے تھے۔ مر جانے دو اسے، مرتی ہے تو مر جائے، کیوں اتنی فکر ہو رہی ہے تمہیں اس کی؟ شاہمیر کی حریم کے لیے پریشانی دیکھ کر سلطانہ خاتون نے کہا۔ اماں، اس کا زندہ رہنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ جس مقصد کے لیے ہم اسے یہاں لائے ہیں وہ مقصد فوت ہو جائے گا، بات کو سمجھیں۔
یہ وقت غلطی کرنے کا نہیں بلکہ حکمت عملی کا ہے۔ شاہ میر نے کہا تو سلطانہ خاتون سمجھنے والے انداز میں سر کو اوپر نیچے جنبش دی۔ سلطانہ بیگم صوفے پر بیٹھ گئیں۔ مراد ڈاکٹر کو لیے آؤ جلدی، اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے شاید۔ شاہ میر آج واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ مراد ڈاکٹر کو لینے گیا۔ ڈرامہ کر رہی ہے یہ لڑکی، سلطانہ خاتون نے کہا۔ نہیں، آج یہ ڈرامہ نہیں کر رہی، شاہ میر نے ہولے سے کہا۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر آ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ شاید سٹریس کی وجہ سے ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، ان کو آرام کی شدید ضرورت ہے۔ میں نے نیند کا انجیکشن دے دیا ہے، آج رات انہیں آرام کرنے دیں اور کوشش کریں کہ کسی قسم کا شور نہ ہو، ڈاکٹر نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ شاہ میر نے انگلی کے اشارے سے سب کو کمرے سے باہر نکلنے کا کہا اور خود بھی باہر نکل گیا۔ وہ سلطانہ بیگم کے ساتھ ان کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ تم کچھ زیادہ ہی پریشان نہیں ہو رہے ہو اس لڑکی کے لیے؟ سلطان بیگم نے جتانے والے انداز میں کہا۔ پریشانی والی بات ہے تو پریشان ہو رہا ہوں، شاہ میر بولا۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، سلطانہ خاتون نے کہا۔ آپ کو اندازہ ہے کہ اگر وہ لڑکی مر گئی تو ہمارے لیے کتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو شاہ نواز اور ظفر اور ساری برادری یہی سوچے گی کہ سردار شاہ میر سلطان نے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ ایک لڑکی کو قتل کر کے لیا ہے۔ اس طرح سے بدنامی تو ہوگی ہی، اوپر سے ظفر پھر سے بپھر جائے گا۔ مجھے اپنی نہیں، اپنے چھوٹے بھائی عبید کی فکر ہے۔ وہ شہر میں پڑھتا ہے، وہاں کھلم کھلا گھومتا ہے۔ میں تو یہاں رہتا ہوں اور یہاں کوئی نہیں آ سکتا، مگر خطرہ عبید کو ہوگا۔ پھر جو ظفر اتنی آسانی سے جنید کو مار سکتا ہے وہ دوبارہ بھی ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ اماں، میں اسی لیے پریشان ہو گیا ہوں، شاہ میر نے کہا۔ ہاں، یہ بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے، میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں، سلطانہ بیگم نے کہا۔ لیکن ایک بات میری یاد رکھنا، وہ لڑکی ہمارے دشمن کی بہن ہے۔ کبھی بھی اپنے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ مت بنانا، کبھی بھی اس کے حسن کے آگے بہک مت جانا۔ تمہارا اس سے جائز رشتہ ہے اور وہ اس بات کا فائدہ اٹھا کر تم کو اپنے بس میں کرنے کی پوری کوشش کرے گی۔ یہ جو عورت ذات ہوتی ہے نا، یہ مرد کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتی ہے۔ تمہیں ہوش سے کام لینا ہوگا، اپنا مقصد ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا، اور سب سے بڑی بات، اس لڑکی سے فاصلہ رکھنا، سلطانہ بیگم نے جتانے والے انداز میں کہا۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے بیچ، شاہ میر نظریں چراتے ہوئے بولا۔ آج صبح تم نے اس لڑکی کو اپنے کمرے میں طلب کیا تھا، کیا یہ بات سچ ہے؟ سلطانہ بیگم کے دل کی بات منہ پر آ گئی۔ میں اس سے ظفر کے متعلق پوچھنا چاہ رہا تھا، اس سے اگلوانا چاہ رہا تھا کہ ظفر کہاں ہے۔ میرے خیال سے اسے ضرور معلوم ہوگا، شاہ میر نے کہا۔ جب تم اتنی نرمی دکھاؤ گے تو وہ کیسے اگلے گی؟ اس مقصد کے لیے تو تمہیں بہت زیادہ سختی دکھانی پڑے گی۔ وہ کہاوت تو تم نے سنی ہوگی کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ وہ تمہاری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے۔ جتنی نرمی دکھاؤ گے وہ اتنا ہی شیر بنتی جائے گی تمہارے آگے۔ تھوڑا سختی سے کام لو، غصہ دکھاؤ اپنا۔ سلطانہ خاتون اس کا برین واش کر رہی تھیں۔ مجھے بہت عجیب لگتا ہے اماں، خود سے کمزور پر ظلم کرتے ہوئے، وہ بھی ایک لڑکی پر۔ کیا سردار شاہ میر سلطان اتنا کمزور اور بزدل ہے؟ شاہ میر نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اس طرح سے سردار نہیں بن سکتے تم شاہ میر۔ جانتی ہوں تم فطرتاً ایک نرم طبیعت انسان ہو، لیکن انسان کو اپنے آپ کو حالات کے سانچے میں ڈھالنا ہی ہوتا ہے، ورنہ اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ سلطانہ بیگم مسلسل کوشش کیے جا رہی تھیں۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ شاہ میر حریم پر تشدد کرے تاکہ ان کے دل کو سکون ملے۔ وہ خود بھی شاہ میر کی وجہ سے حریم پر ہلکا ہاتھ رکھے ہوئے تھیں۔ سلطانہ بیگم ایک سخت طبیعت اور ظالم قسم کی خاتون تھیں، اور جوان بیٹے کی موت کی بعد تو وہ مزید بدتر ہو گئی تھیں۔ سلطان میر سے زیادہ حویلی میں ان کا رعب و دبدبہ تھا۔ ہمیشہ سے سلطان میر سے لے کر ہر کوئی ان کے اشاروں پر چلتا تھا۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان کی مرضی کے خلاف کچھ بھی کرے۔ اس حویلی میں ان کے اور بھی کافی رشتہ دار رہائش پذیر تھے، کچھ ان میں سے فی الحال شہروں میں گئے ہوئے تھے۔ سب سے زیادہ رعب ان کا شاہ میر پر چلتا تھا۔ وہ جب سلطان میر کی دوسری بیوی بن کر اس گھر میں آئی تھیں تو انہوں نے یہی طے کیا تھا کہ وہ شروع سے ہی شاہ میر کو اپنی مٹھی میں لے لیں گی۔ شاہ میر بچہ تھا اور اس نے اپنی ممتا اس پر نچھاور کی اور ہر پل اسے یہ احساس دلایا کہ وہ اپنے سگے بیٹوں سے زیادہ شاہ میر سے محبت کرتی ہیں، اور شاہ میر بھی ان کی ہر بات پر یقین کر لیتا تھا۔ ابھی دوپہر کا وقت تھا۔ اماں، میں باہر کام سے جا رہا ہوں، وہ رخصت لے کر چلا گیا۔ باہر آیا اور نوری کو آواز دی۔
حریم بی بی کا خاص خیال رکھو میرے واپس آنے تک۔ شاہ میر نے نوری کو ہدایت دی۔ حریم کون؟ نوری کو سمجھ نہیں آیا۔ میری بیوی، شاہ میر نے کہا۔ لیکن سائیں آپ کی تو ابھی شادی ہی نہیں ہوئی ہے۔ نوری صدا کی معصوم۔ اسے لگ رہا تھا کہ جو شادی دھوم دھام سے ہوتی ہے وہی شادی کہلاتی ہے اور وہی بیوی بیوی کہلاتی ہے۔ ونی والی لڑکی کی بات کر رہا ہوں، شادی نہیں نکاح تو ہوا ہے نا، شاہ میر نے کہا۔ سائیں مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ شادی اور نکاح میں کیا فرق ہے۔ نوری ہمیشہ سے اس طرح کی باتوں میں الجھ جاتی تھی۔ شاہ میر کو اس کے معصومانہ سوال بہت اچھے لگتے تھے، لیکن وہ فی الحال پریشان تھا اور اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جو دھوم دھام سے ہو وہ شادی کہلاتی ہے اور جو سادگی سے ہو وہ صرف نکاح، شاہ میر نے جواب دیا۔ نوری نے سمجھنے والے انداز میں اس بات میں سر ہلایا۔ شاہ میر باہر چلا گیا۔ یہ مجھے کیا ہو گیا تھا اچانک؟ کیوں میں خود پر قابو نہ رکھ سکا اور سب کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑی؟ کیا سوچ رہا ہوگا اس وقت شاہ میر میرے متعلق؟